السلام علیکم ناظرین، دا انٹرنیشنل مفتی یوٹیوب چینل میں ایک مرتبہ پھر سے میں مفتی نثار احمد قاسمی آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ عظیم شخصیات کے انٹرویو کا سلسلہ اللہ نے شروع کر رکھا ہے، اور اس کی بہت مہربانی ہے کہ ایک سے ایک نئی شخصیتیں ملتی جا رہی ہیں اور ان سے بیٹھنے کا موقع فراہم ہو رہا ہے۔ آج کے ہمارے جو مہمان ہیں وہ اس لحاظ سے بہت ہی یونیک ہیں الحمدللہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو دنیاوی لائن کی تعلیم سے، کہنا تو یہ چاہیے کہ عصری تعلیم سے یا کنٹمپرری سٹڈیز جس کو کہتے ہیں، لیکن عام فہم زبان کے لیے چونکہ ایک موہوم سی تقسیم دین اور دنیا کی ہو چکی ہے جو کہ مناسب نہیں ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کنٹمپرری سٹڈیز جو ہماری اسکول کی تعلیم ہوتی ہے، اس لحاظ سے ماشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بہت ہی اعلیٰ تعلیم سے نوازا ہے، بہت ہی ملکہ دیا ہے، اور بہت سارے موضوعات پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو عبور بھی دیا ہے الحمدللہ، اور وہ بے لوث امت کی خدمت بھی کرتے چلے آ رہے ہیں، اور اس وقت بھی وہ ایک بہت ہی بڑے ادارے میں پرنسپل کے درجے پر فائز ہیں۔ آج کے ہمارے مہمان کوئی اور نہیں، ہم سب کے محبوب، ہم سب کے چہیتے جناب عظیم درانی صاحب ہیں۔ عظیم درانی صاحب فی الحال ایک ایسے مدرسے کے، یا کہنا چاہیے کہ ایک ایسے اسکول کے پرنسپل ہیں جو بہت ہی یونیک اور انوکھا ہے اس لحاظ سے کہ وہاں پر پڑھنے والے بچوں کی 95% تعداد وہ حافظ بچوں کی ہے ماشاءاللہ، اور وہ حافظ بچے اپنا حفظ مکمل کرنے کے بعد کنٹمپرری سٹڈیز یا عصری علوم میں مہارت حاصل کرنے کے لیے وہاں پر داخلہ لیتے ہیں، اور تعلیم و تربیت کے نظام کے تحت بہت ہی اچھی صلاحیتوں کو وہ اپنی جو ان کے اندر چھپی ہوئی ہیں وہ ان کو اجاگر کرتے ہیں، ان کو نکھارتے ہیں، اور پھر دین اور دنیا کی اور لوگوں کی انسانیت کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تمام باتیں انشاءاللہ ہم تفصیل سے جانیں گے جناب عظیم درانی صاحب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دا انٹرنیشنل مفتی یوٹیوب چینل کے اس شو میں میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ جزاکم اللہ خیراً کثیر، شکریہ ذرہ نوازی کے لیے۔ سب سے پہلے میں یہ چاہوں گا سر کہ آپ مجھے تھوڑا سا اپنی پرسنل لائف کے بارے میں بتائیں، آپ کا بچپن کہاں گزرا، تعلیم کہاں سے ہوئی، اسٹڈیز کہاں سے ہوئی، کہاں کہاں آپ نے پڑھا، اور پھر کہاں کہاں آپ نے ایز اے ٹیچر یا ایز اے پرنسپل آپ نے اپنے خدمات انجام دی۔ تھوڑا سا ایک بریف انٹروڈکشن آپ اپنا کرائیں۔ جی انشاءاللہ۔ میرا بچپن ممبئی میں ہی گزرا ہے، سو آئی ایم بورن اینڈ براٹ اپ ان ممبئی۔ والد ہمارے حیدرآباد سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن آپریشن پولو کے بعد ہمارے دادا ابا جو ہیں وہ اسسٹنٹ فارسٹ آفیسر حیدرآباد میں تھے، آپریشن پولو میں انہیں شہید کر دیا گیا تھا، اسی لیے ہمارے والد صاحب جو ہے ذریعہ معاش کے لیے ممبئی میں آ کر سیٹلڈ ہو گئے۔ ہماری والدہ گجرات سے ہیں، اچھا، لیکن ان کے والد صاحب بھی جو ہے چھتری بنانے کا کام کرتے تھے، تو وہ بھی کاروبار کے سلسلے سے ممبئی میں ہی سیٹلڈ ہو گئے تھے۔ دونوں کی شادی یہیں ہوئی، اسی لیے ہم بورن اینڈ براٹ اپ ان ممبئی۔ تمام ہمارا ایجوکیشن بھی ممبئی سے ہی ہوا ہے۔ اوکے۔ ممبئی کی ایک اسکول ہے جی ڈی بھڈا ہائی اسکول، وہاں سے ہم نے ہمارا 10th اسٹینڈرڈ کا سرٹیفیکیشن کیا، اس کے بعد بھونس کالج سے ہم نے انٹر کیا، اور اسی دوران یہ محسوس ہوا کہ ایجوکیشن لائن میں جو ہے تھوڑی سی صلاحیت اور بڑھانی چاہیے، اور ٹیچنگ کی طرف رجحان ہوا۔ ٹھیک ہے۔ بایولوجی کی طرف بھی رجحان تھا، تو مائکرو بایولوجی لے کر کے ہم نے گریجویشن کیا، اور گریجویشن کے بعد انجمن اکبر پیر بھائی کالج آف ایجوکیشن واشی سے ہم نے اپنا بی ایڈ کا اور پروفیشنل کورس کمپلیٹ کیا ماشاءاللہ۔ اللہ کے کرم سے۔ اسی کے بعد جو ہے ہمارا اپوائنٹمنٹ میسکو ایجوکیشن سوسائٹیز کریسنٹ انگلش ہائی اسکول میں، جو ممبرا میں آفٹر 92 شروع کی گئی تھی، وہاں پر سن 2000 میں میرا اپوائنٹمنٹ ایز اے سیکنڈری ٹیچر ہوا۔ اوکے۔ اور مجھے وہاں 10 سال ایز اے ٹیچر ورک کرنے کا موقع ملا۔ اللہ کا شکر، بڑا ہی اچھا مینجمنٹ تھا، اور کمیونٹی کے لیے کام کرنے کا جذبہ تھا، اور ناچیز کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تھوڑا سی یہ جذبہ دیا ہے، تو ایک اچھا میچ تھا، کافی کچھ سیکھنے ملا اپنی کمیونٹی میں، اور کافی کچھ کرنے کا موقع بھی ملا۔ بہت اچھی بات اس سوسائٹی کی یہ تھی کہ وہ انٹرنیشنل لیول پر اسکول کرنا چاہتے تھے، اسی لیے انٹرنیشنل ٹریننگز بھی کافی ہوتی تھی ہم اساتذہ کی، اور الحمدللہ میں نے ایسے کوئی موقعوں کو گوایا نہیں، تو کافی سیکھنے ملا، نیٹ ورک اور کولیبریشنز کافی ہوا۔ 10 سال کے بعد موقع ملا پہلی مرتبہ
نالا سپارہ میں شکر مولا نام کی ایک مسجد ہے، بس اسی کے بغل میں زیڈ بی زکریا نام کا ایک کالج ہے، وہاں پر ہمارا پہلا اپوائنٹمنٹ ایز اے پرنسپل سن 2010 میں ہوا. اوکے. 2500 بچے تھے مسلم معاشرے کے الحمدللہ، اور وہاں پر بھی کافی سیکھنے ملا. اس ادارے کو بھی ایک لیول تک اللہ نے پہنچایا ہماری ٹیم کے ساتھ. پھر اس کے بعد میسکو ایجوکیشن سوسائٹی والوں نے دوبارہ ہمیں مدعو کیا ایز اے پرنسپل اپنے اسکول میں سرو کرنے کے لیے، کیونکہ شروعات وہیں سے ہوئی تھی، کافی لگاؤ تھا، اور ممرا میں اسکول تھا، ممرا سے بھی کافی لگاؤ تھا. تو ہم نے پھر ایز اے پرنسپل میسکو ایجوکیشن سوسائٹی کو جوائن کیا. میسکو ایجوکیشن سوسائٹی میں دینیات کو بھی بہت سراہا گیا، اور کافی اسٹڈی کرنے کے بعد اس سوسائٹی میں، اس اسکول میں ہم لوگوں نے سب سے پہلے تو عبداللہ غازی صاحب کا شکاگو کا اقرا کریکولم فالو کیا 10 سال تک کا. پھر اس کے بعد ڈاکٹر عبید اللہ غازی، ڈاکٹر عبید اللہ غازی صاحب کا شکاگو کا جو کریکولم ہے اسے فالو کیا. اپنا ایک کریکولم بنایا ہمارے ساتھیوں کے ساتھ، وہاں پر ماشاء اللہ سے اب تک وہ چل رہا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ آگے جا کے الف کریکولم کو بھی انٹروڈیوس کر کے ایک ڈومیسٹیکیٹ کیا کریکولم. تو وہاں سے کچھ سیکھنے ملا، دین کے بارے میں کافی سیکھنے ملا میسکو ایجوکیشن سوسائٹیز کرسچن انگلش ہائی اسکول سے اور ہمارے ساتھیوں سے جو وہاں پر ٹیم تھی. وہاں پر ہم نے 7 سال ایز اے پرنسپل، 6.5 سال ایز اے پرنسپل سرو کیا. اس اسکول کو سیکنڈری اسکول سے پھر جونیئر کالج بھی کیا الحمدللہ. آج ممرا میں اٹس اے برانڈ ان ممرا، میسکو ایجوکیشن سوسائٹیز Crescent English High School. After that, I got a chance to serve Dawood Bhai Fazal Bhai School in town as a principal. That was an aided school. And later on, pre-pandemic, I pick up a school in Mumra. ممرا میں ایک اسکول ہم نے لیا جہاں پر ہم ایز اے ڈائریکٹر اینڈ پرنسپل رہے، پارٹنرشپ میں وہاں پر کام کیا. اس اسکول کو ری برانڈ کیا ٹو اے CBSE بیس اسکول. میرے خیال سے ممرا میں ہمارا وہ پہلا اسکول تھا جس نے CBSE کی طرف رجحان کیا، اور آج کافی لوگ اس اسکول کے پیٹرنس کو فالو کر رہے ہیں. بڑے بڑے اسکول فالو کر رہے ہیں. چھوٹا سا اسکول تھا، اس کو ایک بڑے پیمانے پر CBSE بیس کر کے مون اسٹار گلوبل اسکول نام سے وہ اسکول آج بھی ہے. وہاں پر ہم 2.5 سال تک کے ایز اے ڈائریکٹر اینڈ پرنسپل رہے. بہرحال ان تمام اسکول میں کافی سیکھنے ملا، اور بہت اچھی بات یہ تھی کہ ہر اسکول مسلم مائنورٹی کا تھا، تو وہاں پر دینیات پر اور دینیات پر کے شعبے پر کام کرنے کا موقع ملا. مون اسٹار گلوبل اسکول میں تو ہم نے دینیات کا مکتب بھی قائم کیا. میسکو ایجوکیشن سوسائٹی میں یہ سیکھنے ملا کہ جو مولانا عبدالکریم پاریک صاحب کا قرآنک ٹرانسلیٹریشن کا جو کریکولم تھا، وہ پورا کے پورا کریکولم ہمیں سکھایا گیا، اور وہی ہم بچوں کو سکھاتے تھے. تو اسی طریقے سے یہ کنٹمپریری میں تھوڑی بہت نالج رکھنے والا عظیم دین سے بھی جڑتا گیا اللہ کے حکم سے. اور آج آفٹر پینڈیمک، ڈیورنگ پینڈیمک ہمارا رجحان جو ہے ٹریننگ اور کوچنگ کی طرف پہلے سے ہی ہے. سن 2010 سے میں ٹیچر ٹریننگ پروگرام، پرنسپل ٹریننگ پروگرام اور اسٹوڈنٹ ٹریننگ پروگرام کر ہی رہا ہوں ماشاء اللہ سے. تو میں نے میری والدہ کے نام سے یہ پروگرامس کو شروع کیا تھا، SWD 316 ان ایجوکیشن. تو ڈیورنگ پینڈیمک الحمدللہ 350 ٹیچرس کو ہم نے ٹرین کیا ہے ہاؤ ٹو ڈو آن لائن ٹیچنگ، اور 15 پرنسپلس کو ٹرین کیا ہے کہ ہاؤ ٹو assess آن لائن ٹیچنگ پروگرام فار اسٹوڈنٹس اینڈ فار دا ٹیچرس. اور ڈیورنگ پینڈیمک ہم نے کچھ بڑے بڑے کریکولمس کو بھی ایڈوائسز دیے ہیں، تو ہاؤ ٹو ڈو آن لائن ٹیچر لیسن آبزرویشنز اینڈ آل. اس وقت یہ ذہن بن چکا تھا کہ اب ٹریننگ میں ہی اپنا رجحان رہے گا. لیکن پھر ایک موقع آیا، جناب امیر احمد صاحب جو کیرلا کے ایک NGO سے جڑے ہوئے ہیں، وناپات فاؤنڈیشن کے فاؤنڈر ہیں. انہوں نے جب سچر کمیٹی کی رپورٹ پڑھی، اور اس میں یہ آیا کہ مسلمانوں کی جو پسماندگی کی ایک وجہ ہے وہ یہ بھی ہے کہ مسلمان پرائمری ایجوکیشن میں بہت پیچھے ہے، جس کی وجہ سے ہائر ایجوکیشن میں وہ اپنی کوئی پہچان نہیں بنا پا رہا ہے. سچر کمیٹی کی رپورٹ یہ تھی کہ مسلمان اور گورنمنٹ دونوں ہی، یعنی مسلم NGOs اور گورنمنٹ دونوں ہی اس پر دھیان دیں، اور پرائمری ایجوکیشن جو مسلم بچے نہیں کر پا رہے ہیں ان کے پرائمری ایجوکیشنس کے لیے کوئی ذریعہ قائم کیا. کیونکہ فلانتھرپسٹ بھی ہیں امیر احمد صاحب، تو انہوں نے پھر مولانا کلیم صدیقی صاحب سے رابطہ قائم کیا. علی گڑھ مسلم یونیورسٹیز کے کافی ایجوکیشنسٹ سے رابطہ قائم کیا، جیسے لیفٹیننٹ جنرل ضمیر الدین شاہ صاحب جو وائس چانسلر رہ چکے ہیں ان سے، اور جاوید اختر صاحب ہیں، پروفیسر طالب صاحب ہیں، کافی بڑے لوگوں سے انہوں نے کر کے ایک اسٹڈیڈ پروگرام بنانے کی ان لوگوں نے
ڈیسائیڈ کیا تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ویژن انٹرنیشنل اکیڈمی نام کا ایک ادارہ کھولا جائے، اور وہ ادارہ جو ہے ایسے ڈراپ آؤٹس بچوں کے لیے ہو جو پرائمری اسکول نہیں کر پائے، اور ایسی جگہ پر ہو جہاں پر یہ زیادہ ہے۔ تو اسٹڈی کے بعد یہ پتہ چلا اتر پردیش ایسا اسٹیٹ ہے جہاں پر ہر گھر میں ایک حافظ بچہ انشاءاللہ آپ کو ملے گا، اللہ کا کرم ہے۔ لیکن کیونکہ حفظ کرنے کے لیے بچے مدرسے میں جاتے ہیں تو ان کا پرائمری ایجوکیشن چھوٹ جاتا ہے، کسی کا 2 سال کے لیے، کسی کا 3 سال کے لیے، کسی کا 4 سال کے لیے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ سیکنڈری ایجوکیشن نہیں مکمل کر پاتے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ ہائر ایجوکیشن میں نہیں جا پاتے۔ سچر کمیٹی رپورٹ نے اس زمانے میں سرکار کو 76 ریکمنڈیشنز دیے تھے، اوکے، اور اس زمانے کی سرکار نے 76 میں سے 72 ریکمنڈیشنز کو قبولا بھی۔ اس میں سے ایک یہ تھا کہ سرکار بچوں کے ایڈمیشنز کے لیے تھوڑی سی رعایت کرے، جیسے کہ پہلے ایسا تھا کہ اگر بچہ کوئی اسکول گیا ہی نہیں ہے تو وہ اپنی ایج کی کلاس میں نہیں بیٹھ سکتا۔ سرکار نے ہر اسکول کو یہ اجازت دی کہ اگر بچے نے کوئی بھی پرائمری ایجوکیشن نہیں لیا ہو، اس کے ایج کے حساب سے اس کی کلاس میں اس کو رکھیں، اس کے لیے ایک برج کورس بنائیں، سال بھر کا برج کورس کروانے کے بعد اس نیکسٹ ایئر اس کے ایج کے حساب کی کلاس میں اس کو آپ رجسٹر کریں۔ دوسرا، سرکار نے NGOs کو بھی یہ کہا کہ سرکار کے ساتھ آپ ہاتھ ملائیں، پرائیویٹ پارٹنرشپ ود دا گورنمنٹ کریں، اور NGOs بھی اپنے علاقوں میں کمیونٹی کو ایجوکیٹ کرنے کا کام کریں۔ تو کیونکہ مناپات فاؤنڈیشن ایک NGO ہے، انہوں نے مولانا کلیم صدیقی صاحب کے رائے مشورے کے ساتھ پھلت کو چنا، کیونکہ پھلت کے اطراف میں کافی مدرسے ہیں اور کافی بچے ہیں جو پرائمری ایجوکیشن نہیں کر پاتے۔ الحمدللہ کلیم صدیقی صاحب نے اپنا اراؤنڈ 2.5 ایکڑ زمین جو ہے اسکول کے لیے دی۔ وہاں پر ایک ITI نام کا ادارہ پہلے سے بن رہا تھا جو کبھی شروع نہیں ہوا تھا، کھنڈر پڑا ہوا تھا، اس کو دیا۔ اس ادارے کو جو گراؤنڈ +1 تھا اسے گراؤنڈ +2 کر کے 2017 میں ویژن انٹرنیشنل اکیڈمی شروع ہوئی حافظوں کے لیے۔ اب حافظوں کے لیے ہی کیوں؟ اب سرکار نے یہ اجازت دے دی کہ آپ اپنے بچوں کو ڈال سکتے ہیں اسکولوں میں، پھر بھی حافظ بچے اسکول میں نہیں جا رہے تھے۔ سرکار نے یہ بھی اجازت دی کمیونٹیز کو کہ آپ اسکولیں کھولیں۔ جب وجہ جانی گئی تو یہ پتہ چلا کہ جو حفاظ بچوں کے ماں باپ ہوتے ہیں انہیں کچھ ڈر ہوتا ہے، اور وہ یہ ڈر ہے کہ حافظ انہوں نے بنایا دین کے کام کے لیے، اگر وہ ماڈرن اسکول میں چلے جائے تو اس کے حفظ کی حفاظت کیسے ہوگی؟ صحیح بات ہے، کوئی بھی ماڈرن اسکول ایک اچھے سے اچھا کنٹمپریری سبجیکٹ اچھے طریقے سے پڑھا سکتا ہے۔ وہ اپنے حافظ بچوں سے یہ تھوڑی پوچھے گا کہ بیٹا صبح فجر کی نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، فجر کے بعد آپ نے کلام پاک کا دور کیا یا نہیں کیا۔ تو یہ ایک مسئلہ تھا جس کی وجہ سے تھوڑا جھجکتے تھے ہمارے پیرنٹس۔ دوسرا یہ کہ اکثر گڈ کوالٹی ایجوکیشن جو ہے کنٹمپریری کا وہ ماڈرن اسکولز میں ملتا ہے، جو ایکسٹرا آرڈنری ماڈرنز ہوتی ہے جہاں پر اسلامک کلچر بچوں کو شاید کم ملے۔ یہ بھی ایک ڈر ہمارے پیرنٹس کو رہتا ہے، واجب ڈر ہے، کیونکہ 3-4 سال لگا کر اپنے بچوں کو وہ حفظ کرواتے ہیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پیرنٹس کو اپنے بچوں کے بے دین ہو جانے کا بھی خوف رہتا ہوگا۔ بے شک بے شک۔ اب یہی خوف کی وجہ سے پیرنٹس جو ہے سویدھائیں ہونے کے باوجود بھی اپنے بچوں کو اسکولوں میں نہیں ڈال رہے تھے۔ تو بڑے اسکالرز اور ہمارے علماء کے رائے مشورے سے پھر یہ طے ہوا کہ جب سرکار نے برج کورس دیا ہے اور اسکول ڈراپ آؤٹس کے لیے برج کورس کروا کر ان کو مین اسٹریم کرنے کا یعنی مکھیہ دھارا سے جوڑنے کا سلسلہ پروویژن رکھا ہے، تو اسے یوز کر کے ایک ایسا اسکول کیوں نہ بنایا جائے جو صرف حافظ بچوں کے لیے ہو، جہاں پر کنٹمپریری ایجوکیشن چلے پیرلل دینی ماحول میں، اور دور کی حفاظت کا پورا خیال، تاکہ کوئی حافظ بچہ اپنے حفظ کو بھول نہ پائے۔ الحمدللہ یہ جو سوچ تھی یہ پروان چڑھی 2017 میں، اور ویژن انٹرنیشنل اکیڈمی قائم ہو گئی۔ ویژن انٹرنیشنل اکیڈمی کا جو بنیادی اور ہماری جو پہلی پرومس ہے وہ یہی ہے کہ کسی حافظ بچے کی حفظ کی مکمل حفاظت ہمارے وہاں ہوتی ہے۔ انشاءاللہ ویژن انٹرنیشنل اکیڈمی میں ایک حافظ بچہ اپنی ایک بھی آیت انشاءاللہ بھولے گا نہیں، کیونکہ ہم نے ایک سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر اس کے لیے بنایا ہے۔ تو ویژن انٹرنیشنل اکیڈمی میں اسلامیات جسے آپ دینیات بھی کہتے ہیں وہ چلتا ہے، اس کے ساتھ دور کا ایک بڑا پختہ اور فول پروف نظم چلتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کنٹمپریری ایجوکیشن پڑھایا جاتا ہے، جس میں فاؤنڈیشن جو برج کورس ہے وہ پہلا سال ہے، اور اس کے بعد جو ہے 4 سال 9ویں 10ویں 11ویں اور 12ویں ہے۔ ماشاءاللہ آپ کا شروع سے جو آپ کی لائف جرنی رہی ہے وہ پڑھنے اور پڑھانے سے ہی رہی ہے، الحمدللہ۔ الحمدللہ۔
ناظرین کو میں اس درمیان میں ایک بات یہ بتانا چاہوں کہ ہمارے سر جہاں بچوں کو پڑھاتے ہیں وہیں ہمارے سر ٹیچرز کو بھی پڑھاتے ہیں. اور عظیم سر نے ماشاء اللہ یعنی ایک ٹیچر کو پراپرلی ایفیکٹولی اپنی ساری صلاحیتوں کو کام میں لاتے ہوئے کس طریقے سے ایک درس اور ایک یعنی لیسن کنڈکٹ کرنا چاہیے وہ بھی سر نے ماشاءاللہ بہت سارے ٹیچرز کو سکھایا ہے. اور بلکہ اپنے اسکول میں سارے ہی ٹیچرز کو جہاں ٹیچر بناتے تھے اور وہیں اساتذہ جو ہے وہ ان کی صلاحیتوں سے فائدہ بھی اٹھاتے تھے. یہ بتائیے سر، آپ ویژن انٹرنیشنل اکیڈمی سے آپ کیوں جڑے؟ آپ کیا سوچ کر وہاں پر گئے اور آپ نے وہ خدمت قبول کی؟ دیکھیے ابھی اللہ کی قدرت ہے کہ مجھے جو اسکولیں ملی وہ مسلم مائنورٹی کی ہی ملی. اب اللہ چاہے گدھے سے کام لے لے، از اٹ کلیئر، ذرے کو آفتاب کر لے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے اس ذرے کو آفتاب کیا اور مسلم معاشرے کی اسکولوں میں کام کر کے یعنی ایز اے ٹیچر کام کیا 10 سال. پھر اس کے بعد ہم نے 10 سال ایز اے پرنسپل کام کیا. ایز اے پرنسپل ایک اسکول کو 7 سال دیے، ایز اے ڈائریکٹر ایک اسکول کو 2.5 سال دیے، دوسرے اسکولوں کو 2 سال دیے. تو یہ محسوس ضرور ہوتا تھا کہ مسلم معاشرے کی جو اگلی نسلیں ہیں وہ کہیں نہ کہیں ہمارے معاشرے کے جو ہمارے دوسرے بھائی بہنوں کے بچے ہیں، جیسے کہ دوسرے مذہب کے بچے ہیں، ان سے پیچھے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک پراپر رہنمائی ان کی نہیں ہو پاتی، نہ ہی بچوں کی، نہ ہی ٹیچرز کی، اور نہ ہی اسکولوں کی. وہ گیپ کو پر کرنے کا شروع سے مجھے جذبہ تھا، جو میں نے پہلے 20 سالوں میں جو ہے پہلے 10 سال بچوں کے ساتھ کیا، پھر ایز اے پرنسپل 7 سال ٹیچرز کے ساتھ کیا، اور ایز اے ڈائریکٹر اور مینجمنٹ کے ساتھ کیا. ان 20 سالوں میں مجھے موقع ملے دینیات سیکھنے کا، اللہ کا کرم الحمدللہ، اور پھر دینیات سکھانے کا، اور پھر دینیات کے مکتب کو قائم کرنے کا ہمارے مفتی صاحبان کی نگرانیوں میں ان تمام اسکولوں میں. پینڈیمک کے دوران میرا، جیسے میں نے پہلے بھی کہا، کہ یہ ارادہ تھا کہ اب میں صرف ٹیچر ٹریننگ پروگرامز اور پرنسپل ٹریننگ پروگرام اور مینجمنٹ اسکول ری برانڈنگ پروگرامز ہی کیا کروں گا. لیکن پھر مجھے کال آیا ویژن انٹرنیشنل اکیڈمی کے چیئرمین صاحب کا، اور جب انہوں نے اپنا اسکول بتایا کہ یہ اسکول ہے ہمارا. اب میں اس سے پہلے 3 مینجمنٹ کی بڑی مینجمنٹ کی اسکول سنبھال چکا تھا، ان کے بجٹس کو اچھی طریقے سے سمجھتا تھا. جب میں نے یہ محسوس کیا کہ یہ 150 بچوں کو لے کر کے 3.5 ایکڑ زمین پر اسکول چلا رہے ہیں، ہاسٹل کے ساتھ ایک ریزیڈینشیل اسکول ہے جہاں پر ہر ایک بچے کا خرچہ سال بھر کا 1.23 لاکھ ہے، یعنی 1.25 لاکھ کے قریب ہے، اور حافظ بچوں کو پڑھانے کے لیے وہ صرف 60,000 یا 70,000 روپے فیس لے رہے ہیں، اور اس میں بھی کافی رعایت دے رہے ہیں، اور اپنے جیب سے وہ پیسہ لگا رہے ہیں. اوکے، کیونکہ اللہ نے ان کو فلنتھروپسٹ کیا، وہ پیسہ لگا سکتے ہیں. تو میرا تو ارادہ بدل چکا تھا، لیکن پھر میں نے سوچا کہ اگر یہاں پر میرا سلیکشن ہو جاتا ہے اور اللہ حافظوں کے لیے بھی مجھ سے کام لینا چاہتا ہے تو میں ضرور کوشش کروں گا. اللہ کا کرم ایسا ہوا، جیسے میں نے کہا، اللہ ذرے کو آفتاب کرے. میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ میں ایک حافظ اسکول کا بھی پرنسپل بنوں گا. اللہ نے اس اسکول کا پرنسپل کیا، اور گزشتہ 3 سالوں سے، یہ میرا 3را سال ہے، میں وہاں پر ایز اے پرنسپل سرو کر رہا ہوں. اوکے، ماشاء اللہ. تو سر، آپ کے اسکول میں ویژن انٹرنیشنل اکیڈمی فلت میں ایڈمیشن کے کرائیٹیریاز کیا کیا ہیں؟ سب سے پہلا کرائیٹیریا یہی ہے کہ بچہ حافظ ہونا چاہیے. اوکے. کیونکہ اسکول کی بنیاد پڑی ہی صرف حفاظوں کے لیے ہے، ان کو مین اسٹریم کرنے کے لیے، تاکہ اگر حافظ مین اسٹریم ہو جائے اور وہ دوسرے بچوں کے ساتھ ہائر ایجوکیشن میں جائے، کنٹمپریری ایجوکیشن میں، تو وہ اپنے آپ کو بہتر رکھ پائیں گے. ایک جگہ اس کے پاس دین کی نالج ہے، دوسری طرح دنیا کی بھی نالج ہے. جیسے کہ سر سید احمد صاحب نے کہا تھا کہ ایک ہاتھ میں قرآن اور ایک ہاتھ میں بک رکھیں. اوکے، تو وہ اپنے آپ کو بیٹر پریزنٹ کر پائے گا، اور اسلام کو بھی بہت بیٹر پریزنٹ کر پائے گا، ٹالرنس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہائر ایجوکیشنز میں. انشاءاللہ. کہیں ایسا تو نہیں ہے سر کہ آپ جو ہے وہ کھیپ حافظ بچوں کی جو مدرسے میں جانا چاہ رہی ہے، کہیں آپ ان کو تو نہیں ٹارگٹ کر رہے ہیں؟ بہت ہی بہترین سوال ہے آپ کا، کیونکہ کئی مرتبہ لوگوں کو ایسا لگتا ہے. دیکھیے، ہمیں ایک بات ہم بہت واضح کر دینا چاہتے ہیں، تھوڑا سا وقت لوں گا آپ کا. جب یہ ادارے کی بنیاد پڑ رہی تھی تو کافی ریسرچ ہوا ہے. یہ ادارہ صرف ایسے ہی نہیں بن گیا کہ چلو ایک ادارہ کرتے ہیں. اسلامک اسکالرز جیسے میں نے کہا کلیم صدیقی صاحب، اور ایجوکیشنسٹ جیسے کہ میں نے کچھ نام لیا، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے
وائس چانسلر صاحب نجیب جنگ صاحب، گورنر صاحب اینڈ آل، ان لوگوں نے اس کو کافی اسٹڈی کر کے یہ ادارہ قائم میں آیا ہے. تو جب مدرسوں کی اسٹڈیز ہو رہی تھی تو یہ سمجھ میں آیا کہ مدرسوں سے جو بچے فارغ ہوتے ہیں حفظ کر کے لاکھوں میں ہوتے ہیں اتر پردیش میں ہی صرف، اور اس میں سے صرف 3% بچہ جو ہے وہ مدرسہ ہائر کوالیفیکیشن، جسے آپ مولویت کہہ سکتے ہو یا مفتی بننے کا جو کورس ہوتا ہے عالمیت، وہ کورس کرنے کے لیے جاتے ہیں. 3% جاتے ہیں، یعنی 97% آف مدرسہ اسٹوڈنٹ دوز ہو ہیو ڈن حفظ، جو حفظ کر چکے ہوتے ہیں 97%، وہ مدرسے کے ایجوکیشن ہائر ایجوکیشن کے لیے نہیں جاتے. تو وہ حفظ کرنے کے بعد ہی اپنا ذریعہ معاش تلاش کرتے ہیں. اب حفظ اس نے کیا تو اس کی کنٹمپریری ایجوکیشن یا تو 1st کلاس 2 کلاس 3 کلاس 4 کلاس، زیادہ سے زیادہ 7ویں پڑھا ہوتا ہے، وہ بہت ریئر کیس ہوتا ہے، یعنی وہ اسکول کیا وہی نہیں ہوتا ہے. اب ایسے بچے کو ذریعہ معاش یعنی دنیا میں وہ کیا کام کرے گا؟ تو جب اسٹڈی کی گئی تو یہ 97% بچے جو مدرسے میں آگے جڑتے نہیں ہیں، ان میں سے 50% بچوں کا تو حفظ ہو جاتا ہے جی، اور باقی کے 50% بچے جو ہیں وہ چھوٹا موٹا 4th کالر جاب کر کے اپنی زندگی گزر بسر کر رہے ہو. یہ حافظ بچے ہیں، ان کا میموری اتنا اسٹرانگ ہے کہ یہ کلام پاک کو میمورائز کر لیتے ہیں. اب بتائیے کیا یہ 4th لیول کام کرنے کے لیے حفظ کیا تھا انہوں نے؟ اگر یہی بچہ آگے جا کر کے کچھ ذریعہ معاش کا بہترین نظام نہ پیدا کر پائے تو وہ کس طریقے سے اپنا گھر اور پریوار چلائے گا؟ وہ ایک پوٹینشیل اسٹوڈنٹ کیسے سٹیزن یا گلوبل سٹیزن کیسے بنے گا؟ تو ہم نے یہ سوچا کہ ہم مدرسے کے جو 3% بچے ہیں جو مولویت اور افتاء کرنا چاہتے ہیں وہ ہمیں چاہیے ہی نہیں، کیونکہ ہم خود چاہتے ہیں کہ جو مدرسے کا کریم بچہ ہے وہ مولویت میں جائے، افتاء کرے، کیونکہ ہمیں ہمارے اسکالرز بھی چاہیے. وہ بچے جو مدرسہ آگے گریجویشن کرنے کے بعد آگے نہیں پڑھنا چاہتا ہے، اسے ہمارے جیسے اسکول میں لائیے تاکہ ہم اس کے حفظ کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اسے کنٹمپریری ایجوکیشن میں اس کے ایٹیٹیوڈ اور ایپٹیٹیوڈ اور انٹرسٹ کے حساب سے پڑھائیں. الحمدللہ گزشتہ 5 سالوں سے ہمارا پروگرام چل رہا ہے، یہ 7واں سال ہے. رادر 114 بچے ہمارے پاس سے 12ویں کر چکے ہیں، اور تمام کے تمام 114 بچہ آج اپنے اپنے علاقے میں تراویح سنا رہے ہیں، ہم سے جڑے ہوئے ہیں، اور ماڈرن ایجوکیشن ہائر ایجوکیشن میں وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے 2 بچے جو ہے MBBS رشیا سے کر رہے ہیں، ایک بچہ ہمارا کینیڈا میں ہے الحمدللہ، 4 بچے ہمارے مینجمنٹ کورسز میں ہیں، 3 بچے ہمدرد میں ہیں، 2 اس میں سے BA LLB ہمدرد سے کر رہے ہیں، ایک کمپیوٹر سائنس ہمدرد سے کر رہا ہے. یہ سارے حافظ بچے ہیں؟ یہ سارے حافظ بچے ہیں ماشاءاللہ. اور 9 بچے ہمارے جو ہے الگ الگ انجینئرنگ کورسز کر رہے ہیں. 14 بچے جو ہے نیٹ کے ایگزامس کی تیاری کر رہے ہیں، اس میں سے جیسے کہ میں نے کہا 4 بچے مینجمنٹ کے کورسز کر رہے ہیں، 4 بچے ہمارے پیرامیڈیکل لائن میں BSc نرسنگ، BSc فزیوتھراپی، BSc آپتھلمنٹری میں. تو یہ حفاظ بچے وہ ہیں جو 5 سال پہلے سمجھتے تھے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن آج الحمدللہ یہ اپنے آپ کو دوسرے بچوں کے ساتھ جنہوں نے 15 سال ایجوکیشن لے کر کے ہائر ایجوکیشن میں قدم رکھا، ان کے ساتھ وہ اپنے سپنے کو ساکار کر رہے ہیں حفظ کی حفاظت کے ساتھ. تو ہم کبھی بھی یہ نہیں چاہتے کہ ہم مدرسے کا کریم بچہ ہمارے پاس لے، نہیں، مدرسے کا وہ بچہ جو ندوہ یا دیوبند نہیں جانا چاہتا وہ ہمارے پاس آئے الحمدللہ. اوکے ماشاءاللہ. سر یہ آپ نے ماشاءاللہ اتنے سارے فیکلٹیز میں، اتنے سارے شعبہ جات میں اپنے بچوں کے نام گنائے. ذرا یہ بتائیے کہ یہ بچے جو آپ کے پاس آئے تھے اس وقت ان کا اکیڈمکس کا لیول کیا تھا؟ وہ کیا جانتے تھے؟ آپ نے ان کو کس طریقے سے آگے بڑھایا؟ کیسے ان کو ہینڈل کیا ایٹ دا فرسٹ ڈے؟ کیا وہ ABCD پڑھنا یا انگلش سینٹنسز کو پڑھنا جانتے تھے، یا آپ نے ان پر ایک الگ نوعیت کی محنت کی ہے؟ دیکھیے، جہاں پر انگلش کی بات آئے گی تو بہت ہی کم حافظ بچے ایسے ہوتے ہیں جو تھوڑا بہت انگریزی جانتے ہیں، اور کچھ حافظ بچے ایسے ہوتے ہیں، کچھ مدرسے سے جو حفظ کر کے آتے ہیں انہیں ہندی اور اردو آتی ہے، تھوڑا بہت حساب کتاب آتا ہے، کیونکہ مدرسے میں پرائمری فوکس صرف حفظ کرانا ہوتا ہے جی. تو ایک معمولی سا انگلش اور ہندی اور اردو کا اور میتھمیٹکس کا کورس ہوتا ہے، کوئی پرائمری ایجوکیشن دال میں نمک برابر مدرسوں میں چلتا ہے. تو اس میں سے بھی کئی تو صرف ایسے ہی پڑھا دیتے ہیں، وہ پرائمری اسکول نہیں ہوتی. تو اکثر ہمارا جو اسٹڈیز ہے، ہمارے پاس آنے والے اراؤنڈ 85% بچے ایسے ہوتے ہیں جنہیں لکھنا پڑھنا ذرا بھی نہیں آتا، انگریزی تو ذرا بھی نہیں آتی، تھوڑی بہت اردو اور تھوڑی بہت ہندی آتی ہے.
اور دوسرے 15% بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں اردو اور ہندی بھی نہیں آتی. تو کیونکہ ہم نے اسکول حفاظ بچوں کے لیے کیا ہے تو ہمارے پاس انٹری لیول کی جو ریکوائرمنٹ ہے پہلی کہ وہ حافظ ہونا چاہیے. پھر بھی ایک ہم پری ٹیسٹ لیتے ہیں اوکے, تاکہ ہم بچے کا لیول جانچ لیں. اس ٹیسٹ میں حافظ بچے نے اگر کوئی بھی نمبر نہیں لایا تو بھی ہم اسے لیتے ہیں, کیونکہ ہمارا جو برج کورس ہے اس میں شروعات سے ہی سکھاتے ہیں. یعنی گریڈ 1 سے لے کر کے گریڈ 8 تک کے جتنے کورسز ہوتے ہیں, کنسیپٹس ہوتے ہیں, سبجیکٹس ہوتے ہیں, اس میں ہم چنندہ کنسیپٹ سلیکٹ کرتے ہیں تاکہ ہم بچوں کو مین اسٹریم کر سکیں NCERT کے برج کورس کو فالو کرتے ہیں. تو ہم پہلے 6 مہینے میں فاؤنڈیشنل لٹریسی اور فاؤنڈیشنل نیومریسی جو نیشنل ایجوکیشن پالیسی 2020 کا بھی ایک ریکمنڈیشن ہے وہ بچوں کو کرا کر کے انگلش, ہندی اور اردو ان لینگویجز کے اوپر کافی کام ہوتا ہے, اور اسی کے ساتھ ساتھ میتھمیٹکس کے اوپر بھی کام ہوتا ہے. پھر اگلے 6 مہینے میں ان کے ساتھ ساتھ ہم سائنس اور سوشل سائنس کو بھی ایڈ کیا کرتے تھے. جی. لیکن 5 سالوں کے بعد ہمیں یہ محسوس ہوا کہ ہم شروعات سے ہی اگر سوشل سائنس اور سائنسز کو بھی ایڈ کریں تو ہمارے حفاظ بچے اتنے الحمدللہ تیز ہوتے ہیں کہ وہ اس کو گریب کر سکتے ہیں. پچھلے سال سے ہم نے سوشل سائنسز اور سائنسز کو بھی فاؤنڈیشنل نیومریسی اور لٹریسی کے ساتھ تھوڑا بہت شروع کیا, جس کا ہمیں بہت بہترین نتیجہ مل رہا ہے. تو سال بھر میں یہ حافظ بچے جنہیں کوئی بھی پرائمری ایجوکیشن یا اسکولنگ نہیں ہوتی ہے وہ اس لائق ہو جاتے ہیں کہ تھوڑا بہت انگریزی سننے, سمجھنے اور بولنے بھی لگیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا انگلش میں میتھمیٹکس کے ٹرم سیکھ جاتے ہیں, سمجھنے لگتے ہیں اور اسے حل بھی کرنے لگتے ہیں. سائنس کے بیسکس کنسیپٹ سمجھنے لگتے ہیں, سوشل سائنس کی بیسک آئیڈیاز سمجھنے لگتے ہیں. سو دے آر پریپیئرڈ ٹو گو ٹو 9th اسٹینڈرڈ ان دی نیکسٹ ایئر. اب جیسے کہ آپ کے مدرسوں میں ہوتا ہوگا, کچھ بچے جیسے کہ میرے 175 بچے میں سے ایک حافظ 8 مہینے کا حافظ ہے, ایک حافظ 12 مہینے کا ہے, ایک حافظ 15 مہینے کا ہے, ایک حافظ 18 مہینے کا, اور کچھ 4.5 سال کے بھی حافظ ہیں. تو جیسے بچے اپنے اپنے حساب سے مدرسوں میں حفظ کرتے ہیں, اسی طرح اسکول میں بھی ایک مکسڈ گروپ ہوتا ہے. کوئی بچہ جلدی پک اپ کرتا ہے, کسی کو تھوڑا وقت لگتا ہے. الحمدللہ ہمارا فرسٹ برج کورس کرنے کے بعد 1 سال کا جو 9th اور 10th کرانے کا طریقہ ہے ہمارا, جو ہماری پیڈاگوگیز اور میتھڈالوجیز ہے, وہ ایک کنونشنل اسکول سے ڈفرینٹ ہے. ہم پرسنلائز لرننگ پروگرامس کے اوپر اور کاؤنسلنگس کے اوپر اور مینٹرنگ کے اوپر کافی کام کرتے ہیں. ہمارے اسکولس میں ٹیچرس کو ہم ٹیچرس نہیں, ہم مینٹورس بولتے ہیں. اور ہر ٹیچر کے پاس کم سے کم 8 بچے ہیں جو ان کی کفالت لیتا ہے, اور اسے ہم بابا روحانی کہتے ہیں. از اٹ کلیئر؟ تو 1 سال میں بچہ جب انگلش سمجھنا, میتھمیٹکس سمجھنا سیکھ جاتا ہے, 9ویں اور 10ویں میں پڑھانے کا ہمارا طریقہ الگ ہوتا ہے. تو 3 سال میں یہ حافظ بچے الحمدللہ اس لائق ہو جاتے ہیں جس طریقے سے دوسرے بچے ہوتے ہیں جنہوں نے اسکولنگ نرسری سے کی ہے اور 11 سال لگا کے وہ 10ویں دیتے ہیں. ہمارے بچے 3 سال لگا کے انہی بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کے 10ویں کا ایگزام دے رہے ہیں اور بہت بہترین کر رہے ہیں, اور الحمدللہ کئی مرتبہ دوسرے عام بچوں سے بہتر کرتے ہیں. جیسے کہ پہلا سال ہمارا پہلا سال تھا تو ہم نے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوپن اسکولنگ سے بچوں کو بٹھایا, اس میں بھی کافی بچے کامیاب ہوئے. دوسرا سال تھوڑی ہمت بڑھی تو ہم نے بچوں کو اسٹیٹ بورڈ سے بٹھایا. 10ویں ہم نے 2 سال بچوں کو اتر پردیش کے اسٹیٹ بورڈ سے ہم نے ان کا ایگزام دلوایا. بچے ہمارے 100% رزلٹ لائے اور کافی بہترین نتائج ہیں. اس کے بعد اور ہمت بڑھی تو ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اب بچوں کو CBSE میں رجسٹریشن کرا کے 10ویں اور 12ویں CBSE سے کرائیں گے. تو گزشتہ 2 سالوں سے ہمارے بچے CBSE سے 10ویں اور 12ویں کا ایگزام لکھ رہے ہیں, ہمارے حفاظ بچے, اور بہت ہی عمدہ رزلٹ ہے. 2021-22 کا جو ہمارا رزلٹ تھا, مظفر نگر کا ڈسٹرکٹ ٹاپر ہمارا حافظ تھا جنہوں نے صرف 4 سال میں 12ویں کی. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا اس وقت 21-22 کا جو اوسط نتیجہ تھا وہ 69 تھا 12ویں کا, اور 10ویں کا اوسط نتیجہ 71% تھا. 22-23 میں ہمارے بچے جب CBSE میں بیٹھے تو 10ویں کا اوسط نتیجہ 71 سے 76 پہنچ گیا. اوسط کی بات کر رہا ہوں, ایوریج کی. اور 12ویں کا اوسط 69 سے ہمارا 72 پر پہنچ گیا الحمدللہ. اور اسی کے ساتھ ساتھ 10ویں میں ہائیسٹ ہمارا 93% رہا, پھر اگلے سال 91% رہا. تو الحمدللہ یہ حافظ بچے جو ہے, جب انہیں ایک پراپر پرسنلائز لرننگ پروگرام ملتا ہے, ایک لرننگ آٹونمی ملتی ہے, جیسے کہ میں نے کہا ہم ایکسپیرینشل لرننگ میتھڈ کو استعمال کرتے ہیں, بائیلنگول ہوتے ہیں شروع میں, لینگویج ڈیولپمنٹ پر کام کرتے ہیں, اور ایک ہینڈز آن ایکسپیرینس ان بچوں کو ملتا ہے. تو دے آر پروونگ دیئر میٹل ان کنٹمپرری ایز ویل, کیپنگ دیئر حفظ ایجوکیشن انٹیکٹ.
آپ اگر ہمارے حفظ کے پروگرام کو دیکھیں گے تو الحمدللہ اٹس اے اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروگرام جو ایسے بچوں کے لیے ہم نے خصوصی بنایا ہے. ماشاء اللہ سر، آپ نے اپنے حفظ کے SOP اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر کے بارے میں بتایا. تو اگر ایک نو حافظ بچہ جس کا دور تھوڑا سا کم ہوا ہے، یعنی بالکل پکا نہیں ہوا ہے، عام طور پر مدارس میں ایسا ہوتا ہے کہ پکا دور مانا جاتا ہے جب بچے 50 دور کر لیں اور ایک بیٹھک میں کم سے کم 10 پارے سنا دیں تو انہیں جو ہے وہ حافظ کامل کا درجہ دے دیا جاتا ہے، یا ایک ہی بار میں مکمل قرآن شریف سنا دیں. تو ایسے بچوں کے لیے تو ان کو سنانا ہو تو ان کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ جب بولیے آپ ان کو یہ قرآن جہاں سے کہیے وہ سنا دیں گے انشاءاللہ. لیکن کچھ بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جو حافظ ہو گئے لیکن 10 ہی دور ہوئے، ان کے 5 ہی دور ہوئے، ایک پارہ ڈیڑھ پارہ ہی سنا پاتے ہیں وہ. تو ایسے بچوں کے لیے آپ کے پاس کیا پروویژن ہے کہ ان کا حفظ امپروو ہو اور وہ اور زیادہ پارے سنانے کے لیے تیار کر سکیں اپنے آپ کو، یہاں تک کہ وہ تراویح کے لیے بھی اپنے آپ کو تیار پائیں؟ جی الحمدللہ، جیسے کہ میں نے کہا کہ ہماری بنیادی فکر حفظ کی حفاظت ہے، اور ہماری پہلا وعدہ جو ہے ہمارا، our first promise is also کہ we are going to take care of the حفظ of the حافظ. الحمدللہ. تو جہاں پر ہم کنٹمپریری چلا رہے ہیں، تو اگر ہمارا کنٹمپریری 19 ہے تو ہمارا حفظ ایجوکیشن جو ہے وہ 20 ہے. کنٹمپریری ایجوکیشن کے سال بھر میں ہم صرف 3 پیریوڈک ٹیسٹ، 2 سیمسٹر ٹیسٹ اور ایک جو ہے اسپیشل ٹیسٹ حافظہ کے لیے لیتے ہیں مہینے بھر کا، یہ 6 ہوتا ہے. لیکن اگر آپ ہمارے حفظ کے ٹیسٹ دیکھیں گے تو ہمارے حفظ کا ٹیسٹ ویکلی ٹیسٹ، جو جتنے ہفتے اسکول چل رہی ہے اتنے ہفتے ویکلی ٹیسٹ ہوتا ہے. اس کے ساتھ 9 منتھلی ٹیسٹ ہوتے ہیں ان کے. اچھا. اس کے بعد جب اسکول کے ٹیسٹ ہوتے ہیں پیریوڈک ٹیسٹ، تب بھی وہ اپنا ٹیسٹ دیتے ہیں. پھر اس کے بعد 6 مہینے کا جب اسکول کا ایگزام ہوتا ہے تب بھی ٹیسٹ دیتے ہیں، اور وہ ٹیسٹ ہم باہر سے ایکسٹرنل مفتیز کو بلا کے، دیگر مدرسوں سے بلا کر کے دلواتے ہیں، تاکہ مدرسہ گریجویٹ مفتیز وہاں کے اسکالرز بھی بتا پائیں کہ ہمارے وہاں بچوں کی حفظ کی حفاظت کیسی ہو رہی ہے. تو الحمدللہ اوور اینڈ آل 9 منتھلی ٹیسٹ بچوں کے ہوتے ہیں جس کے ریزلٹس پیرنٹس کو مل جاتے ہیں. 2 سیمسٹر ٹیسٹ ہوتے ہیں جو ایکسٹرنل ایگزامنرز آ کر کنڈکٹ کرتے ہیں، اور ویکلی ٹیسٹ ہوتے ہیں. تو 2017 کے بعد ہمارا جو پروسیس آف مینٹیننگ کوالٹی ٹو ہیلپ حفاظ ریٹین دیئر حفظ، اس پر ہم کافی ایوالو ہوئے ہیں، کافی ارتقا ہوئی ہے اس میں. پہلے ہم دور لیتے تھے 40 منٹ کا فجر میں اور عشاء بعد 40 منٹ کا. آج ہمارے پاس دور ہوتا ہے 50 منٹ فجر میں، عشاء بعد، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بچے کمزور ہیں حفظ میں 1.5 گھنٹہ ظہر کے بعد ان کا دور لازم ہوتا ہے. تو اگر کوئی حافظ بچہ ہمارے پاس آ رہا ہے تو سب سے پہلے ہم اس کا ایک حفظ کا ٹیسٹ ہمارے مفتی صاحب لیتے ہیں. ایک ہی دن میں یہ ٹیسٹ لیا جا رہا ہے. اب وہ سند لے کر آیا ہے کہ میں حافظ ہوں مدرسے کا، لیکن کوئی بہت اچھے حافظ ہوتے ہیں، جیسے آپ نے کہا 50 دور نکالے ہوئے، اور کوئی 5-10 نکالے ہوئے. تو اس میں اتنا سمجھ میں آتا ہے کہ حافظ ہے. پہلے 1.5 مہینے میں ہم بچے کے اوپر پورا کام کرتے ہیں، سمجھتے ہیں ہمارے مفتی صاحب، اور وی ہیو کمپلیٹ ٹیم آف 6 پیپل، 2 مفتی ہیں اور 4 مولاناز ہیں. تو پہلے 1.5 مہینے میں ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ بچہ کتنا بہترین حافظ ہے، کہ جب تک کہ وہ اپنا مکمل ایک کلام پاک دور کر کے سنا چکا ہوتا ہے. اس کے بعد ایک جماعت بندی ہوتی ہے، کلاسیفیکیشن ہوتی ہے. وہ بچے جو 1 یا 1 سے زیادہ پارے روز یاد کر کے ہمیں سنائیں، وہ بچے جو آدھا پون پارا سنائیں، وہ بچے جو ہے پاؤں یا آدھا پارا سنائیں. تو ایسے 3 گروپس میں ہمارے پاس بچے بٹ جاتے ہیں. ایک گروپ میں 35 سے 40 بچے ہوتے ہیں، اور ان بچوں کی جوڑیاں بنائی جاتی ہے، جیسے کہ ہمارے مدرسوں میں جوڑیاں ہوتی ہیں. اپنی اپنی جوڑی میں یہ بچے جو ہے کلام پاک فجر کی نماز کے 50 منٹ بعد بیٹھ کر کے یاد کرتے ہیں. 50 منٹ یاد کر لیتے ہیں. پھر جب عشاء کی نماز کے بعد کا دور ہوتا ہے وہ تھوڑا الگ ہے، یعنی فجر کے آفٹر فجر دور از ٹو لرن 1 پارا اور مور دین 1 پارا، اور لیس دین ڈپینڈنگ اپون دا ایبلٹی آف دا چائلڈ. عشاء کے بعد ہمارا جو دور سسٹم ہے اسے ہم نے 20+20+10 کیا ہے 50 منٹس کو. تو پہلے 20 منٹ میں ہمارا پہلا پارٹنر جو ہے اپنے بچے کے اس کے دور کو سنتا ہے جو اس نے صبح یاد کیا تھا. سپوز اس نے صبح 19واں پارا یاد کیا ہو تو اس کا 19واں پارا سنے گا اپنی پارٹنر کا. اور
جو غلطیاں آئی ہوگی, چاہے لفظی غلطی ہو یا بھول ہو یا متشابہات ہو, ہم اسے ایک چارٹ دیتے ہیں, اس چارٹ میں وہ لکھ لیتا ہے کہ کون سی غلطی آئی, کس آیت میں آئی, کس پارے میں آئی, پارہ سنانے میں اس نے کتنا وقت لیا, حدر کیسا لیا, پارٹنر اسے نوٹ کر لیتا ہے. پھر بیل بجنے کے بعد جو ہے پلیسز چینج ہوتی ہے. اب سیکنڈ پارٹنر فرسٹ پارٹنر کا جو انہوں نے صبح یاد کیا تھا وہ یعنی دن بھر میں جو فجر میں یاد ہوا اسے اس کا پارٹنر سن لیتا ہے اور اسے نوٹ بھی کر لیتا ہے. اسی طریقے سے ہر بچہ جو ہے ہفتے بھر میں 6 پارے یاد کر لیتا ہے روز. 7ویں دن اس بچے کا نمبر آتا ہے ویکلی ٹیسٹ کے لیے. تو یہ ہمارے حافظ مینٹور کے پاس جاتے ہیں اپنے اسی پیپر کے ساتھ. تو حافظ مینٹور کو سمجھ میں آتا ہے کہ ہفتے بھر میں انہوں نے یہ 6 پارے یا 5 پارے یاد کیے ہیں اور اس میں ان آیتوں میں متشابہات کی بھول کی غلطی ہے. پھر حافظ ان کے ان 6 پاروں کا ٹیسٹ لیتے ہیں, جس کا ہمارے پاس اگین ایک اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ہے جو 24 مارکس کا ہوتا ہے. اگر بچے نے 24 میں سے 24 حاصل کیے ہیں, اس کا مطلب وہ 6 پارے اسے بہت اچھی طریقے سے یاد ہے. اور اگر اس نے نہیں حاصل کیے تو کہاں کہاں غلطیاں کر رہا ہے, ہمارے حافظ مینٹور جو کوالیفائڈ مولانا ہیں کسی مدرسے کے, وہ نوٹ کر دیتے ہیں اور رہنمائی کر دیتے ہیں کہ اسے کس طریقے سے محنت کرنی. جی 15 دن کے بعد ان بچوں کے اوپر ایک کاؤنسلنگ ہوتی ہے ہمارے مفتیز کی, جو وارڈنز بھی ہیں. ہمارے دونوں مفتی میں بچے بٹے ہوئے ہیں. تو یہ کاؤنسلنگ کرتے ہیں کہ جو 2 ہفتے آپ کو گائیڈنس ملی ہے اس گائیڈنس کے اوپر بچے فالو کر رہے ہیں کہ اسی طرح سلسلہ چلتا ہے مہینے بھر تک کا. تو 1.25 مہینے یا 1.5 مہینے میں بچوں کا ایک کلام پاک مکمل ہو جاتا ہے اور اس کا ایک رزلٹ بنتا ہے اور وہ ہم پیرنٹس کے پاس بھیجتے ہیں. یہ ہمارا منتھلی رزلٹ ہوا. الحمدللہ اب تک کے ہمارے اسکول کے فاؤنڈیشنز کے کچھ ایسے بھی بچے ہیں جنہوں نے کلام پاک 8 مرتبہ ایک ہی سال میں دور کر لیا ہے. الحمدللہ. پہلے ہمارے پاس ایسا ہوتا تھا کہ ہم شعبان تک کے 3 دور مکمل کرواتے تھے. ابھی ہماری ارتقاء ایسی ہو گئی ہے کہ ہم شعبان سے پہلے ہی 8 دور کچھ بچوں نے مکمل کر لیا. پھر شعبان میں ہم یہ کرتے ہیں کہ بچوں کا دور کا وقت بڑھا دیتے ہیں. جو صبح 50 منٹ کا اسے 10 منٹ, جو عشاء کا 50 منٹ کا اسے 10 منٹ, اور جو ظہر کا ہے وہ اکثر بچوں کے اوپر جو تھوڑے تیاری نے زیادہ کرنی ہے لازم کر دیا جاتا ہے. اور سیمسٹر ٹیسٹ تو میں نے کہا کہ 6 مہینے کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ مکمل کلام پاک کا ہوتا ہے کہ ہر بچے کو مکمل کلام پاک کا ٹیسٹ دینا ہے. اس میں سے کچھ بچے تیار رہتے ہیں, جیسے ابھی پہلا جو 6 مہینے کا ٹیسٹ ہمارا ہوا تھا اس میں الحمدللہ کچھ 54 بچوں نے مکمل کلام پاک کا ٹیسٹ دیا. یہ ہم اپنے حافظ کو یا ہمارے اپنے مینٹورز یا ہمارے اپنے مفتیز نہیں کر لیتے. ہم نے اتر پردیش کے دیگر بڑے بڑے مدرسوں سے مولویز کو انوائٹ کیا تھا ایگزامینر, انہوں نے لیا ہے ماشاءاللہ اور کافی اچھا ریکارڈ رہا ہے. پھر جب رمضان سے پہلے شعبان ہوتا ہے تو شعبان میں جیسے میں نے کہا کہ ان کے دور کا سلسلہ بڑھا دیا جاتا ہے اور ہمارے یہاں ہر حافظ بچے کو لازم ہے تراویح سنانا. اگر اس کی عمر اور اس کی تیاری ہے, تیاری تو ہو ہی جاتی ہے الحمدللہ, تو وہ تراویح سنانا اسے لازم ہے. پچھلے سال ہمارے پاس 92 بچوں نے 122 بچوں میں سے 92 بچوں نے تراویح اپنے اپنے علاقوں میں اپنے اپنے مدرسوں میں سنائی تھی ماشاءاللہ. اور اس سال بھی امید ہے کہ ہمارے 170 بچوں میں سے الحمدللہ کم سے کم 120 بچے تو تراویح ضرور سنائیں. کچھ کی عمر کمزور ہے اسی لیے وہ صرف 15 سے 20 بچے سامنے بنے. آئی ایم ریئلی امیزڈ کہ یعنی ایک عصری تعلیم کے بیک گراؤنڈ سے آنے کے بعد بھی آپ کو اصطلاحات کا اور دور کا اور ان تمام چیزوں کا ماشاءاللہ یہ آپ کی دلچسپی ہی ہے جس کی وجہ سے اللہ نے کہ اللہ ذرے کو آفتاب کرتا ہے وہ گدھے سے کام لے لے. میں کافی خوش نصیب بندہ ہوں اللہ کا کرم اس معاملے میں. تو بہرحال جیسے کہا گیا تھا کہ ہم اگر عصری پر 19 ہیں تو ہم دینی اور دور کے اوپر 20 ہیں ماشاءاللہ سے. تو یہ اور اسی کے ساتھ ساتھ دور کی حفاظت کے ساتھ ساتھ بچوں کی تربیت اور اسلامی تربیت پر بہت خیال رکھا جاتا ہے. میں آپ سے یہ پوچھنے ہی والا تھا کہ بچوں کی تربیت کا کیا نظام ہے. یعنی پہلے تو آپ یہ ایک ہلکا سا ایک پکچر بتا دیں کہ صبح اٹھنے سے لے کر رات کے سونے تک بچے کیا کیا کرتے ہیں, ایک نارمل جو ہے وہ شیڈول کیا ہے بچوں کا. وی ہیو گاٹ اے ویری ٹائٹ شیڈول بچوں کے لیے الحمدللہ. اگر ایک لائن میں کہنے کی کوشش کروں تو ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں, کھلاتے ہیں, کھیلنے دیتے ہیں, تھک جاتے ہیں بچے آرام کرتے ہیں. یعنی ان کو کوئی گنجائش ہی نہیں ہوتی کہ کوئی شیطانی آج کل کا ماڈرن شیطانی فتنہ جو ہے بچوں کے دل اور دماغ میں گھر. تو موبائل وغیرہ الاؤڈ ہے؟ موبائل از ناٹ الاؤڈ ایٹ آل. کافی سخت رول ہے ہمارے پاس.
موبائل نہ استعمال کرنے کے. بچوں کو موبائل لانے کی اجازت نہیں ہے. اوکے. دور سے آنے والے بچے اگر لاتے ہیں تو وہ آفس میں جمع کرتے ہیں, اور جب وہ ٹریول کرتے ہیں تب ہم انہیں دیتے ہیں. اگر وہ بڑا بچہ ہے تو بہرحال موبائل کی ہمارے پاس اجازت نہیں ہے. اگر کسی بچے نے موبائل لایا ہے تو وہ ضبط کر لیا جاتا ہے, اور جب ہمارے پاس ایڈمیشنز ہوتے ہیں تو پیرنٹس اور بچوں کو یہ سمجھا دیا جاتا ہے, اور اس کے فائن ہے وہ انہیں بھرنا ہوتا ہے, اور موبائل ہم لوٹاتے ہی نہیں. تو الحمدللہ ابھی کافی سلجھ گیا ہے معاملہ. اب کافی سختی ہے ماشاءاللہ اس معاملے میں. ہاں ہونا بھی چاہیے, کیونکہ اسٹوڈنٹ کو اگر کچھ ڈیجیٹل کنٹینٹ چاہیے تو ہی کین گریب فرام. ڈیجیٹل کنٹینٹ کے لیے ہماری لائبریری ہے, اور کیا بولتے ہیں لائبریری ہے, اور اسی کے ساتھ ساتھ کمپیوٹر لیبارٹری ہے جہاں پر نیٹ کی فیسلٹی ہے. اساتذہ کی رہنمائی میں نیٹ سرو کرنے بچوں کو دیا جاتا ہے ماشاءاللہ سے. جب ہم سبجیکٹ کی بات کریں گے تو میں اور وستار سے بتاؤں گا. ہمارا ایک واحد اسکول ہے جو حافظوں کے لیے کام کر رہا ہے, اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک واحد اسکول ہے جو حافظوں کو بورڈ ایگزام میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے سبجیکٹ کو پڑھا رہے ہیں. اے آئی پڑھا رہے ہیں. تو ہمارے اس سال کا پہلا بیچ ہوگا, ہمارے حافظ بچے سی بی ایس ای میں اے آئی کا بورڈ ایگزام میں پیپر لکھیں گے. سو مشین لرننگ اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو ہم نے ترجیح دی ہے, لیکن موبائل ہمیشہ رکھنے کی ہمارے پاس اجازت نہیں ہے. اور الحمدللہ اس کا کافی فائدہ بھی ہو رہا ہے. بچے بھی مانگتے نہیں, پہلے تو بچے مانگا کرتے تھے, بچوں کو بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ استاد اور کتاب کافی ہے پڑھائی کے لیے. موبائل کی ضرورت جب ہوتی ہے استادوں کی رہنمائی میں ہی ہم اسے انٹرنیٹ پر یا یوٹیوب کے ذریعے دکھاتے ہیں. آپ نے دنچریہ کی بات کی تھی, تو اگر میں ایک برسک میں بتانے کی کوشش کروں تو ہمارے جہاں جو حافظ بچے ہوتے ہیں انہیں فجر کی نماز سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھا دیا جاتا ہے. ہر ڈارمیٹری میں ڈارمیٹری لیڈر ہوتے ہیں. ہمارے مفتی صاحبان جو ہے ڈارمیٹری میں خود جا کے بھی اٹھاتے ہیں, ڈارمیٹری لیڈرز بچوں کو اٹھاتے ہیں. نماز سے 10 منٹ پہلے بچوں کو مسجد میں آنے کی ترغیب دی جاتی ہے, اور فجر کی نماز ہوتی ہے. نماز بھی ہمارے پاس صرف بچے ہی پڑھاتے ہیں. اچھا. ہم نے ہمارے اسکول کی ایک اور فلاسفی رکھی ہے, ٹو کریٹ لیڈرس, اور ہم بچوں کو پورے موقع دیتے ہیں کہ وہ لیڈ رولز کریں. تو ہر دن کا ایک امام ہوتا ہے, تو اس دن کا امام جو ہے حافظ بچوں میں سے وہ امامت کرتا ہے پورے 5 نمازوں کی, تاکہ وہ سری اور جہری تمام نمازوں کو پڑھانا سمجھے. امام صاحب اپنی نماز پڑھاتے ہیں, اور نماز کے بعد پھر درس ہوتا ہے 5 منٹ کا مدرسہ, جو آپ نے تربیت کی بات کی تھی, کیونکہ ہم اسکول ہیں تو ہمیں اسکول میں 8 گھنٹہ کنٹمپریری سبجیکٹس بھی پڑھانا ہے. اوکے, تو ویلیو ایجوکیشن تو کنٹمپریری سبجیکٹس کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے, لیکن اسلامی ایٹیکیٹ سکھانے کے لیے ہم نے ہر نماز کے بعد 5 منٹ کا مدرسہ جو کتاب ہے اس کو ہم فالو کرتے ہیں, اور بچوں کو امام صاحب وہ بتاتے ہیں. ہر نماز کے بعد یہ سلسلہ ہے, پہلے نماز پڑھائی امام صاحب نے, پھر اس کے بعد 5 منٹ کا مدرسہ ہوا. پھر بچوں میں سے ہی ایک بچہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو سناتا ہے. اسے بچے عربی میں سنتے ہیں اور دہراتے ہیں, پھر اس کا انگلش ترجمہ سناتا ہے, اسے بچے سنتے اور دہراتے ہیں, پھر اس کا اردو ترجمہ سناتا ہے, تاکہ بچوں کو ان حدیثوں کا کی پراپر انڈرسٹینڈنگ ہو سکے اور وہ اپنی زندگی میں انہیں شامل کر سکے. تو یہ فجر کے وقت کا نماز کا ٹائم ہے. فجر کی نماز کے فوراً بعد درس کے فوراً بعد حدیث کے فوراً بعد 50 منٹ کا دور. یہ پہلا دور ہے بچے کا, جہاں وہ اپنے اپنے گروپ میں یاد کرتے ہیں صرف, اور نگرانی کے لیے ہمارے 2 مفتی صاحب ہوتے ہیں اور ہمارے 4 مولوی صاحب ہوتے ہیں جنہیں ہم حافظ منٹور کرتے ہیں. 50 منٹ کے دور کے بعد پھر بچوں کو جو ہے بریک ہوتا ہے, پھر وہ اپنا دن کی تیاری شروع کرتے ہیں. تھوڑی بہت ایکسرسائز کا معاملہ ہوتا ہے, بچے 10 سے 15 منٹ یا 20 منٹ گراؤنڈ میں وارم اپس کر لیتے ہیں, ایکسرسائز کر لیتے ہیں, پھر اس کے بعد ناشتہ, پھر تیار ہو کر اسکول آتے ہیں. اب یہاں سے کنٹمپریری ایجوکیشن شروع ہوا. اسکول کا جو ان کا پہلا 20 منٹ سے آدھا گھنٹہ ہوتا ہے وہ اسکول کی پریئرز ہوتی ہیں, جسے آپ اسمبلی کہتے ہو, وہ بھی ہمارے بچے ہی کرتے ہیں. اسمبلی بھی ہماری کافی اسٹرکچرڈ اور اسٹڈیڈ ہے, کیونکہ یہ حافظ بچے باہر کی دنیا کم دیکھے ہوتے ہیں, تو وہاں انہیں ایک پبلک اسپیکنگ کے لیے بھی تیاری کرنی ہوتی ہے. ان کا اسٹیج فیئر بھی نکلوانا ہوتا ہے ہمیں, دوسرے سبجیکٹس کے میں کیا کیا نالج ہے مل رہی ہے انہیں اور کیا ہے وہ جنرل نالج بھی دینا ہوتا ہے. سائنس کتنا بڑھ چکا آگے, میتھمیٹکس کتنا آگے بڑھ چکا, سماجیات میں کیا ہو رہا ہے, کرنٹ افیئرز وغیرہ میں وہ بتانا ہوتا ہے, اسلامک ہسٹری بتانی ہوتی ہے. تو یہ 7 ماڈیولز کی ہماری اسمبلی ہے. پہلے قرات ہوتی ہے, ایک آیت کو ہم ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں ایک ہفتے کے لیے,
یا 15 دن کے لیے کچھ آیتوں کو, اور وہی آیتیں روز دہرائی جاتی ہیں, بچے دہراتے ہیں اس کو, اور اس کے اوپر سوال کیا جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے ہمیں کیا سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اسی طرح ایک حدیث کو ہم ہفتہ بھر چلاتے ہیں اور اس پر کویشچن کیا جاتا ہے کہ اس حدیث کو ہم اپنی زندگی میں کیسے شامل کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد ہر بچے کو, اور ایسا نہیں ہے کہ صرف چنندہ بچے ہمارے اسکول میں اسمبلی کرتے ہیں, ہمارے اسکول کے ہر بچے کو ایک مرتبہ اسمبلی میں آنے کا موقع لازم ملتا ہے. ابھی تو نمبر چھوٹے ہیں تو ایک مرتبہ نہیں, سال بھر میں 4 مرتبہ مل جاتا ہے. ایک بچے کو موقع ملتا ہے کہ وہ آئے اور انگلش میں 1 منٹ کسی مدعے پر, جیسے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کیا ہے, اوکے, کرپٹو کرنسی کیا ہے, اس کے اوپر انہیں بولنے کا موقع ملتا ہے. وہ بولتے ہیں اور اس کے اوپر سوال بھی کرتے ہیں. تو ساتھ ساتھ میں لسننگ ایبلٹی بھی ہماری چل رہی ہوتی ہے. جو کھڑے ہیں وہ ان کو سن کر جواب دینا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد جیسے کہ کون بنے گا کروڑ پتی ہے, تو ہمارے پاس اسمبلی میں ایک ماڈیول ہے جس کا نام ہے کون بنے گا ودوان. تو 7 سوال کیے جاتے ہیں بچوں سے. پہلا سوال اسلامک ہسٹری کے اوپر ہوتا ہے, دوسرا سوال انڈین ہسٹری کے اوپر ہوتا ہے, تیسرا کرنٹ افیئر کے اوپر ہوتا ہے, چوتھا سائنس, پانچواں میتھمیٹکس, چھٹا جنرل نالج اور ساتواں سپورٹس کے اوپر سوال ہوتا ہے. بچے خود وہ سوال کرتے ہیں KBC کی طرح. از اٹ کلیئر؟ اور تو بچے کھلتے ہیں اس سے. پھر اس کے بعد کیونکہ انگلش ہمیں سکھانی ہے, ان بچوں کو انگریزی نہیں آتی ہے, تو جیمز اشر کا جو ٹوٹل فزیکل رسپانس ہے اس میتھڈ کو یوز کر کے ہم بچوں کو ایکشنز کے تھرو کچھ نئے ورڈز روز دیتے ہیں. 1, 2 یا 3 نئے ورڈز یا ایڈیم دیے جاتے ہیں. ہمارے استاد یا ہمارے ٹیچرز دیتے ہیں, تو ووکیبلری پول بنتا ہے. اسمبلی کے بعد ہر بچے کو ایک ووکیبلری پول, یعنی دن میں ہم ہر دن انہیں 25 نئے انگریزی الفاظ دیے جاتے ہیں. اس کا اردو اور انگلش ٹرانسلیشن ہوتا ہے. اب تک کے اسکول میں اس سال ہم نے 38 ووکیبلری پول دے دیا ہے بچوں کو. وہ جا کے اپنی ڈائری میں لگانا ہے اور ان کو استعمال کرنا ہے بھاشا انگریزی بولنے کے لیے. شروعات سے انگریزی تو کوئی بھی نہیں بولے گا, تو ہم انہیں یہ تاکید کرتے ہیں کہ کوشش کریں بولنے کی انشاءاللہ. پھر جو TPR کا سیشن, نیو ورڈز کا سیشن ختم ہونے کے بعد بچے ہمارے نیوز ریڈ کرتے ہیں. انڈین ایکسپریس اسکول میں آتا ہے, اس میں سے بچے 4-5 نیوز ریڈ کرتے ہیں. کبھی لب پہ آتی ہے دعا اردو, یا کبھی اتنی شکتی ہمیں دینا داتا ہے ہندی میں, یہ دعاؤں میں سے کوئی ایک دعا ہو جاتی ہے یا دونوں ہو جاتی ہے. وقتاً فوقتاً نعت شریف ہو جاتی ہے. کچھ اسمبلی میں ہم اسپیشل اسمبلیز رکھتے ہیں کہ آج کا دن کیوں اسپیشل ہے. ان بچوں کو انگلش میں اسکٹ کر کے 1 منٹ یا 2 منٹ کا پروگرام کر کے یا اردو میں کر کے بتانا ہوتا ہے. بچوں میں سے ہی ایک بچہ جو ہے نظامت کرتا ہے انگریزی اور اردو میں, جہاں پر ان کو یہ تاکید دی جاتی ہے کہ اردو کے اشعار اور انگریزی کے کوٹیشنز کا استعمال کریں. بڑی خوبصورت انداز میں ہمارے بچے جو ہے اب سیکھ چکے ہیں. تو یہ پورا اسمبلی ماڈیول سے ہم ان کا جنرل نالج اور پبلک اسپیکنگ اور اسٹیج فیئر ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں. I feel like coming and spending some days there. Yeah, that's wonderful. You are always welcome. In fact, تو اس طریقے سے اسمبلی 20 منٹ یا 30 منٹ کی ہماری چلتی ہے. بچے ہی کرتے ہیں, ہمارے بچوں کو غلطی کر کے سیکھنے کی پوری اجازت ہے. سو وی آر ناٹ جس سے ہمارے بچے کھلتے ہیں, انہیں پتہ ہے اگر مجھ سے غلطی ہو گئی تو میری اصلاح ہو جائے گی. اسمبلی کے فوراً بعد جو ہمارا اسکول لگتا ہے, اسکول میں موسم کے حساب سے 8 یا 10 پیریڈ ہوتے ہیں, اور بیچ میں ایک بریک ہوتا ہے. بریک میں بچوں کو تھوڑا سا ناشتہ مل جاتا ہے, بسکٹس وغیرہ. کینٹین بھی اوپن ہوتی ہے, بچے وہاں سے بھی لے سکتے ہیں. بریک کے بعد پھر ریگولر اسکول شروع ہوتی ہے. ظہر کی نماز تک اسکول چلتی ہے. پھر اس کے بعد پہلے بچے نماز پڑھتے ہیں, پھر کھانا کھاتے ہیں, اور پھر کیل اللہ لازم ہے. 45 منٹس کا کیل اللہ لازم ہے. اس میں بچے کھیل نہیں سکتے, نہ ہی پڑھ سکتے ہیں. اوکے, کیل اللہ ہمارے کچھ بچے 45 منٹس کا تو ہر بچہ لیتا ہے. اس کے بعد اگر بچوں کو پڑھائی کرنا ہے تو وہ اپنے ڈارمیٹری میں ہی پڑھ سکتے ہیں عصر تک. پھر عصر کی نماز کے بعد اگین جیسے میں نے کہا کہ پھر جیسے ہماری مساجدوں میں تعلیم ہوتی ہے, عصر کی نماز کے بعد پھر تعلیم ہوتی ہے, اور تعلیم کے بعد بچے کھیلتے ہیں. عصر سے مغرب کھیل ہوتا ہے. کھیل بھی الحمدللہ ہمارے بچوں کے لیے آؤٹ ڈور اور انڈور گیمز سارے ہیں. انڈور گیمز میں ہمارے بچے ٹیبل ٹینس کھیلتے ہیں. ہمارے ایک سر ہیں شرف الدین صاحب, وہ یونیورسٹی چیمپئن رہ چکے ہیں, ان کی نگرانی میں. کیرمز بچے اچھا کھیلتے ہیں, اور بیڈمنٹن کھیلتے ہیں. اور اسی کے ساتھ آؤٹ ڈور گیمز میں والی بال, کرکٹ, فٹ بال اور باسکٹ بال کا بندوبست ہے. ہر 2 مہینے میں ہمارے پاس ایک منافات فاؤنڈیشن اسپورٹس فیڈریشن کی طرف سے ٹورنامنٹس ہوتے ہیں.
جیسے کہ اسکول IPL چلتے ہیں, الگ الگ ٹیمز ہیں. ہمارے اسکول میں بھی کیرلا ٹیم ہے, ممبئی ٹیم ہے, دہلی ٹیم ہے, لکھنؤ ٹیم ہے, اور بچے بہت اچھے سے کھیلتے ہیں. کھیل میں بھی بچوں کو اسکور بورڈ بھی خود مینٹین کرنا ہے. انگلش, ہندی اور اردو میں کامنٹیٹر بھی ہمارے بچے ہی ہوتے ہیں ٹیچرس کی نگرانی میں ماشاء اللہ سے. جیسے میں نے کہا تھا نا کہ پڑھاؤ, کھلاؤ, کھیلنے دو, تھک جاؤ تو انہیں موقع ہی نہیں ملتا کہ وہ سوچے بھی کہ موبائل جیسی بھی کوئی چیز ہے جو انہیں گمراہ کر سکے. بہرحال پھر مغرب کی نماز سے 10 منٹ پہلے بچے مسجد میں آ جاتے ہیں. مغرب کی نماز سے عشاء کی نماز تک کا جو ٹائم ہے وہ سیلف اسٹڈی کا ٹائم ہے, جس میں بچے سیلف اسٹڈی کرتے ہیں. سیلف اسٹڈی کے ساتھ ساتھ پیئر ٹیچنگ بھی ہوتی ہے. جیسے 11ویں کے کچھ چنندہ بچوں کو ہم 8ویں اور 9ویں کے کچھ کمزور بچے دے دیتے ہیں, انہیں اپنے ساتھ لے کر بیٹھاؤ, پڑھاؤ, سکھاؤ. الحمدللہ جس کو ہم پیئر ٹیچنگ کہتے ہیں بہت اچھے سے چلتی ہے. بہت سپورٹ ملتا ہے ہمارے سینئر اسٹوڈنٹ سے جونیئر اسٹوڈنٹ کو. اسی کے ساتھ ساتھ یہ وقت میں بچے ہمارے استادوں کے پاس جا کر کے ڈاؤٹ کلیئرنگ سیشنز بھی کر سکتے ہیں. تو ہمارے سارے جو ریزیڈینشیل اسٹاف ہیں وہ اویلیبل ہوتے ہیں. عشاء تک کی سیلف اسٹڈی چلتی ہے. عشاء کی اذان سے پہلے کھانا ہو جاتا. عشاء کی نماز کے بعد پھر دور چلتا ہے, جیسے میں نے کہا تھا 20+20+10 کا. وہ جو +10 بتانا رہ گیا تھا جی, جیسے ہم نے کہا کہ ہماری ارتقا ہوتی ہے. تو جب ہم ہاپور کے مدرسے پہنچے تھے, وہاں الحمدللہ شیخ الحدیث صاحب نے جب سنا تو کافی خوش ہوئے. انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے قرأت کو بھی شامل کیجیے, کہ بچوں کو قرأت بھی سکھائی جائے, تجوید دیا. کیونکہ حافظ بچے ہوتے ہیں, جب یہ نماز پڑھاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے تراویح سنا رہے ہیں, تھوڑی حاضر ان کی تیز ہوتی ہے. تو ہمارے پاس 4-5 بچے ایسے ہیں جو کوالیفائڈ اینڈ سرٹیفائڈ قاری ہیں, تو وہ 10 منٹ میں کلام پاک کی تلاوت سکھاتے ہیں, ان آیاتوں کی, سلیکٹڈ آیاتوں کی جو اکثر نمازوں میں پڑھائی جاتی ہے. ماشاءاللہ گزشتہ 2 سالوں سے یہ بھی چل رہا ہے. دور کے بعد ہمارے بچوں کا ایک کینٹین ٹائم ہوتا ہے, آدھے گھنٹے کا, وہ کینٹین جا سکتے ہیں, اور پھر اس کے بعد وہ صرف مسجد میں بیٹھ کر پڑھائی کر سکتے ہیں. اوکے, رات کے 11 بجے تک کے. ایگزام کے دنوں میں مسجد 12 بجے تک کے بھی اوپن رہتی ہے. بچے مسجد میں پڑھتے ہیں یا اپنے ڈارمیٹریز میں پڑھتے ہیں. 11:30 بجے ہماری لائٹس آف ہو جاتی ہے, اور پھر فجر تک کے رہتے ہیں. بچوں کو اگر تہجد پڑھنی ہے تو وہ اپنے روم میں بھی پڑھ سکتے ہیں, اور مسجد بھی کھلی ہوتی ہے, اگر مسجد بند ہوتی ہے تو اپنے روم میں پڑھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے. تو یہ ایک ہمارا پورا دنچریہ ہے دن کا ویژن انٹرنیشنل اکیڈمی کا. ماشاءاللہ کافی بزی دن ہے بچوں کے لیے, اور ہونا بھی چاہیے, بیکاز اگر بچے بزی نہیں ہوں گے تو پھر وہ اپنے آپ کو لہو و لعب والے کاموں میں لگائیں گے. جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا an ideal mind is a devil's workshop, خالی دماغ شیطان کا گھر ہے. تو الحمدللہ ہمارے بچوں کا دماغ خالی تو نہیں رہتا الحمدللہ ماشاءاللہ. بچوں کی نگرانی کا تھوڑا سا کیا انتظام ہے وہ بتائیں. یعنی بچے ملٹیپل پلیسز میں رہتے ہیں, تو ان پلیسز میں ان کو ہینڈل کرنے کے لیے یا ان کو گائیڈ کرنے کے لیے نگراں کی, جیسے آپ نے اسپورٹس کے بارے میں تو ماشاءاللہ بتایا کہ آپ کے پاس اسٹیٹ چیمپئن ہیں, یا اور جگہوں پر نگرانی کے لیے جیسے ڈائننگ ہال ہو گیا, یا پھر سونے سے پہلے سلانا اس کی کیا ترتیب ہے بچے, یہ تھوڑا سا اس کے بارے میں بھی بتائیے. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ہمارے جو وارڈن صاحب ہیں, دونوں ہی وارڈن ہمارے مفتی ہیں ماشاءاللہ. ہمارے جو چیف وارڈن صاحب ہیں ڈاکٹر مفتی وسیم میاں خان صاحب, وہ دیوبند سے فراغت حاصل کی ہے انہوں نے. اس کے ساتھ ساتھ وہ اسلامک اسٹڈیز میں انہوں نے PhD بھی کی ہے ماشاءاللہ. اور جو وہ جونیئر وارڈن صاحب ہیں وہ ہمارے مفتی نسیم صاحب ہیں. تو ان دونوں کی نگرانی میں ہاسٹل میں بچے رہتے ہیں, میس میں بھی بچے, کھانا پینا بھی انہی کی نگرانی میں ہوتا ہے, اور دوا وغیرہ بھی, باہر آنا جانا بھی انہی کی نگرانی میں ہوتا ہے. اکیڈمک بلاکس میں تو سارے ٹیچرز ہوتے ہیں. جب بچے اسکول میں آتے ہیں ہر کلاس میں کیمرہ لگا ہوا ہے, اور بچوں کو بھی ہم نے جو ہے پوزیشنز دی ہیں. ہمارے اسکولز میں پریفیکٹس مانیٹرز بھی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ اسکولز میں پرائم منسٹر, پریسیڈنٹس اور منسٹرز بھی ہیں. تو یہ لوگ بھی اپنا اپنا رول کرتے ہیں. تو سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کا پورا خیال ہے. بچے باہر نہیں جا سکتے گیٹ کے, دونوں گیٹس پر ہمارے واچ مین ہوتے ہیں. اور ہاسٹل کے لیے ایک کیئر ٹیکر ہیں جو ہمیشہ بچوں کے لیے موجود رہتے ہیں ان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے. میس کے لیے بھی کک کے ساتھ ساتھ ان کے اٹینڈنٹس ہیں جو بچوں کو سرو کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں. اور ہمارے ریزیڈینشیل ٹیچرز بھی ہیں جو بچوں کے ساتھ ہاسٹل میں ہی رہتے ہیں. انفیکٹ میں بھی بچوں کے ساتھ ہاسٹل میں ہی میرا بھی روم ہے. اور بچوں کو اگر کوئی بھی ضرورت ہوتی ہے تو انہیں اپلیکیشن لکھ کر کے پہلے وارڈن سے اس کو اپروول لینا ہوتا ہے, اور فائنل اپروول پرنسپل کا ہونے کے بعد ہی وہ کچھ کام کر سکتے. تو نگراں ہیں ہمارے ماشاءاللہ سے سارے. کیمراز وغیرہ کا بھی انتظام ہے؟ جی کیمراز کا انتظام ہے, اور کیمرے کا جو
اس کا سرویلنس کا جو سسٹم ہے وہ وارڈن کے آفس میں بھی ہے, رومز میں بھی ہے, اور ہمارے آفس میں بھی ہے ماشاءاللہ. اوکے. ایک روم میں کتنے بچے اکوموڈیٹ کرتے ہیں آپ, اور کیا ان میں یعنی کرائٹیریا ہے, ایج وائز رکھتے ہیں یا اسٹینڈرڈ وائز, کیسا؟ بوتھ دا کرائٹیریاز آر بینگ فالوڈ. مینس اب جیسے کہ حافظ بچے ہیں تو ایک ہی عمر کے بچے ہمیں نہیں ملتے, ڈیپینڈنگ اپون دیئر حفظ کورس کتنے سال میں کیا ہے. لیٹ می انٹروینیو سر کہ ایج کا ایڈمیشن سے کچھ لینا دینا ہے, ایج فیکٹر کا؟ ہاں, یہ 13 سے 15 سال تک کا بچہ ہونا چاہیے ہمارے فاؤنڈیشن کورس کے لیے, وچ از ایکویویلنٹ ٹو گریڈ 8. اوکے. تو جب بچے ہمارے فاؤنڈیشن کورس میں آتے ہیں تو کچھ بچے ایک دم 13 سال کے ہوتے ہیں, کچھ ایک دم 15 سال کے بھی ہوتے ہیں, 16 کے بھی ہوتے ہیں. تو جو ہمارا ہاسٹل کی ڈارمیٹری میں کلاسیفیکیشن ہوتا ہے وہ ایج اور کلاس بیسس پر ہوتا ہے. تو ایک ہی کلاس میں جو بڑے بچے ہیں وہ ایک ڈارمیٹری میں ہوتے ہیں, ایک ہی کلاس کے جو دوسرے چھوٹے بچے ہیں دوسرے کلاس میں. And it also depends on the dormitory size. The minimum dormitory size we have currently is of 9 students and the maximum is of 24 students. تو جہاں پر 24 بچے ہیں وہاں پہ 12 2+1 کا کاٹ ہوتے ہیں. اوکے, تو وہاں 12 کاٹس میں ایک کے اوپر ایک, یعنی سے 24 بچے رہ لیتے ہیں. اور جہاں پر چھوٹا ہے ڈارمیٹری جہاں پر 8 بچے رہتے ہیں وہاں 4 کاٹ ہیں. اکثر ہمارے پاس 24 بچوں کی ڈارمیٹری ہے الحمدللہ. اور ٹوٹل کیپیسٹی ہماری 300 بچوں کی 320 بچوں کی ہے. ڈارمیٹریز میں بھی کیمرے لگے ہوئے ہیں. اوکے. سو بچوں کو پتہ ہے کہ ڈارمیٹریز, کوریڈورز, انٹری آف دا واش رومس, ہر جگہ کیمراز ہے. سو اینڈ دے نو اٹ آلسو. آپ کے یہاں سر چھٹیوں کا کیا نظام ہے اسکول میں؟ یعنی جیسے آپ کے یہاں ویکلی ہالیڈے تو ہوتا ہی ہوگا, تو کیا ان دنوں میں بچے باہر جا سکتے ہیں, گھر جا سکتے ہیں, یا ہفتے میں یا مہینے میں, کیا سسٹم ہے آپ کے یہاں؟ ویکلی ہالیڈیز تو ہوتا ہے بٹ وہ صرف کنٹمپرری کا ہوتا ہے, جیسے اسکولس کا آف ہوتا ہے اس دن کنٹمپرری ایجوکیشن نہیں ہوتا. بٹ کیونکہ ویکلی آف ہم نے فرائیڈے کو رکھا ہے تو بچے فرائیڈے کا معمول ایسا ہے کہ بچے مدرسے سے ہی لیا ہے, جمعرات سے فرائیڈے تک کی چھٹی. تو جمعرات کی عشاء بعد بچے کا دور نہیں ہوتا, جمعرات کے مغرب بعد بچوں کو انجمن کی اجازت ہوتی ہے. تو اپنے اپنے روم میں اپنے اپنے جگہ میں بچے اپنے حساب سے انجمنس کیا کرتے ہیں ماشاءاللہ سے. مسجد بھی اویلیبل ہوتی ہے, مائک بھی اویلیبل کر دیا جاتا ہے ان کے. اور پھر فجر میں جمعہ کے دن ایسا ہوتا ہے کہ فجر میں دور نہیں ہوتا, لیکن دور کے بجائے لازم ہے ہر بچے کو سورہ کہف پڑھنا. تو فجر کے دور کی جگہ پر سورہ کہف بچے پڑھ لے, تو وہاں سے ہی جمعہ کی ترتیب ان کی شروع ہو گئی. تو جمعہ ہالیڈے ہے کنٹمپرری کا, تو ہمارے بچے جو ہفتے بھر کا کپڑا دھونا دھلانا یا تیاری کرنی ہوتی ہے وہ کر لیتے ہیں, ہفتے بھر کا جو کام کرنا ہوتا ہے وہ کر لیتے ہیں. پھر جمعہ کا درس اور جمعہ کا خطبہ بھی بچہ ہی دیتا ہے, کوئی ایک سلیکٹڈ بچہ. تو 12 بجے سے پھر بچے ہماری مسجد میں ان کا آنا لازم ہے. صفائی بھی جمعہ کے دن مسجد کی اور اپنے کمروں کی بچے کرتے ہیں. پھر جمعہ کا درس 2 حافظ یا 1 حافظ بچہ دیتا ہے, پھر خطبہ بھی حافظ بچہ دیتا ہے, نماز پڑھاتا ہے, اور جمعہ کی نماز کے بعد پھر کھانا ہوتا ہے, اور کھانے کے بعد وہی جو ریگولر پھر سسٹم ہے وہ ہے. چھٹیوں کی جو بات کی تھی آپ نے, سوری, ویکلی ہالیڈیز اسی لیے کنٹمپرری کی ہوتی, لیکن اس ویکلی ہالیڈیز میں اکثر جمعہ کیسا ہونا چاہیے اور وہ بتایا جاتا ہے. گروپ کاؤنسلنگ ہمارے جمعہ میں اکثر ہمارے مفتی صاحب کرتے ہیں اپنی باتوں میں, اور اس لیے بہت ہی مشکل سے ہم جمعرات میں کسی بچے کو اجازت دیتے ہیں گھر جانے کی. وہ صرف اور صرف میڈیکل ریکوائرمنٹس پر ہی ہوتا ہے, اور کسی وجہ سے ہم بچوں کو چھٹی نہیں دیتے. بڑی جو چھٹیاں ہوتی ہیں ہماری وہ کیلنڈر ہمارا CBSE بورڈ کا جو سالانہ کیلنڈر ہے اور جو رمضان کا کیلنڈر ہے ہم اس کے حساب سے کرتے ہیں, کیونکہ ہمارا اسکول حافظ بچوں کے لیے ہے. تو ہر بچے کو رمضان میں تراویح سنانا لازم ہے. تو ہم فاؤنڈیشن 9th اور 11th کے بچوں کو تراویح سنانے بھیجتے ہیں. تو جو سمر ویکیشن ہے وہ ہم کمپنسیٹ کرتے ہیں رمضان میں. اوکے. تو ایک ہمارا رمضان اور سمر ویکیشن ہوا 30 days کا. پھر 8 دن عید الفطر کی چھٹی ہوتی ہے, 8 دن عید الاضحیٰ کی چھٹی ہوتی ہے, اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ ہمارا جب ٹرم ختم ہوتا ہے تو ہم ایک ٹرم بریک دیتے ہیں, یا تو ٹرم بریک دیتے ہیں یا ونٹر بریک دیتے ہیں. دیٹ اگین ڈیپینڈز اپون دا اسکول کیلنڈر اینڈ دا کیلنڈر آف دی اسلامک کیلنڈر. اینڈ پھر کاوڑ یاترا لگتی ہے, تو ہمارا جو اسکول پڑتا ہے وہ وہی روٹ میں پڑتا ہے کاوڑ یاترا کی. تو سرکار کا پرمیشن ہوتا ہے 8 دن یا 6 دن یا 10 دن کی چھٹی رکھنے کا, تو اس دوران اسکول بند رہتا ہے. پر بچے اپنے گھر پر ہوتے ہیں لیکن آن لائن ایجوکیشن ہم جاری رکھتے ہیں. تو یہ ہماری چھٹیوں کا نظام ہے. بہرحال اگر گھر میں موت مٹی ہوئی ایسی جس میں بچے کا جانا لازم ہے تو ہی ہم صرف 2 دن کے لیے بچے کو بھیجتے ہیں.
ادروائز ہماری گزارش پیرنٹس سے یہ ہوتی ہے کہ وہ بھی اپنے گھر کا تمام نظام جو ہے وہ بچے کے اسکول کے کیلنڈر کے حساب سے بنانے کی کوشش کریں, اور کافی سپورٹ بھی ملتا ہے پیرنٹس اور بچوں کا اس معاملے میں. سو ٹوٹل نمبر آف ڈیز کچھ ڈیسائیڈڈ ہے کہ اتنے دن سال کی چھٹیاں ہوں گی یا؟ ہاں 76 جو گورنمنٹ کا ہے سسٹم, اس سے زیادہ ہم چھٹیاں نہیں دیتے ہیں. اوکے, تو 30 دن سمر ویکیشن کے چلے گئے جو رمضان کے مل جاتے ہیں, 8 دن ہمارے عید الفطر کے چلے گئے, 8 دن عید الاضحیٰ کے چلے گئے, 10 سے 12 دن ہمارے ونٹر ویکیشنز کے چلے جاتے ہیں, کاوڑ یاترا کے چلے جاتے ہیں, اور جو گیزٹڈ ہالیڈیز ہوتی ہیں جو سرکار بولتی ہے وہ چلے جاتے ہیں. تو گیزٹڈ ہالیڈیز کے دوران کنٹمپریری ایجوکیشن نہیں ہوتا, لیکن اس وقت اسکول میں ڈفرینٹ ہاسٹل جو اسٹڈی سینٹر ہے ان کا دیگر ایکٹیویٹیز میں بچے پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. آپ کے یہاں فیس اسٹرکچر کیا ہے سر؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے اٹس اے اسکول, یہ مدرسہ تو ہے نہیں, تو کیا آپ سارے اخراجات بچوں کے پیرنٹس سے ہی لیتے ہیں یا چندے بھی آپ کی اسکول کی طرف سے چندہ بھی ہوتا ہے, کیا نظام ہے؟ جی, جیسے کہ آپ نے کہا بہتر کہا کہ یہ اسکول ہے, مدرسہ نہیں ہے, تو ہمارے پاس کوئی غلہ وغیرہ تو نہیں آتا, نہ ہی کوئی چندہ ہوتا ہے. جو بھی ایک میجر ڈونیشن آتا ہے ہمیں حافظ بچوں کو پڑھانے کے لیے, وہ ہمارے جناب امیر احمد صاحب کی طرف سے آتا ہے, جو ہمارے فاؤنڈر اور چیئرمین بھی ہیں. جیسے کہ میں نے شروعات میں کہا تھا کہ ہر بچے کے اوپر کم سے کم 1.25 لاکھ کا خرچہ بیٹھتا ہے سال بھر کا, لیکن جو ہماری فیس ہے وہ اگلے سال کی یعنی 24-25 کی جو ہماری فاؤنڈیشن کی فیس ہوگی وہ 75,000 ہے, اور جو 12ویں کی فیس ہوگی وہ اراؤنڈ 85,000 کے رینج میں فیس ہوتی ہے. اب 1.25 لاکھ ہے, ہم لے رہے ہیں 75,000, تو وہ جو بقایا کی فیس ہے وہ ہمارے چیئرمین صاحب بھیجتے ہیں. ماشاءاللہ. اس سے ہٹ کر بھی کئی بچے حافظ بچے ایسے ہوتے ہیں جو عالم اور حافظ پریوار سے ہوتے ہیں, جن کی آمدنی اتنی نہیں ہوتی کہ وہ 75 کو بھی بیئر کر پائیں. تو ہمارے پاس چیریٹی ہے, اوکے, زکوٰۃ چیریٹی فنڈ ہوتا ہے, اس کے تھرو اگر وہ مدد لینا چاہتے ہیں تو ہم اس کے تھرو جو ہے مدد ان کی کرتے ہیں, اور ایکسٹرا مدد ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دیٹ ڈیپینڈز اپون کہ ان کی ذریعہ معاش کیا ہے اور ان کی فائنینشیل کنڈیشن کیا ہے. تو آج کی تاریخ میں 170 بچوں میں سے 130 بچے ایسے ہیں جنہیں 25% سے لے کر کے 95% تک کی رعایت مل رہی ہے. اچھا, اوکے, اور باقی کے فل فی پیمنٹ بچے ہیں. 30 بچے ایسے ہیں, 30 فیملی ایسی ہے جو فیس پے کر رہی ہے. الحمدللہ دا اسکول از رننگ ان دا ڈیفیسٹ, لیکن اللہ کا کرم ہے کہ اللہ مینیج کروا دیتے ہیں. امیر احمد صاحب ہیں, اور بھی ان کے کافی دوست احباب بھی ہیں, اور ان کے فیملی ممبرز ہیں جو بچوں کو سپورٹ کرتے ہیں. کچھ ہمارے اپنے پیرنٹس بھی ہیں جن کو اللہ نے اس لائق بنایا ہے کہ وہ ہمارے دوسرے بچوں کو سپورٹ کر سکیں. تو ہمارے 5 سے 6 پیرنٹ ایسے ہیں جو سپورٹ کرتے ہیں, اپنے بچوں کی بھی فیس ادا کرتے ہیں اور دوسرے بچوں کی بھی فیس ادا کر رہے ہیں. ہمارے پیرنٹس میں بھی ہیں, علی گڑھ سے بھی کچھ لوگ ہیں, الگ الگ جگہ سے نیشنل انٹرنیشنل لوگ ہیں جو بچوں کی فیس میں ہمیں سپورٹ کرتے ہیں. یا 1 ٹائم فیس ہو گئی, یا ایجوکیشن اڈاپشن ہو گیا, اس طریقے سے الحمدللہ. آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے سر کہ آپ کا جو یہ اسکول ہے یہ آئی تھنک ون آف اے کائنڈ ہے پورے انڈیا میں, تو کیا ایسے اسکول اور بھی ہونے چاہیے؟ اس آئیڈیا کو ریپلیکیٹ کرنا چاہیے آل اوور انڈیا؟ آپ کو کیا لگتا ہے یہ چلنے والی چیز ہے, یا کیا یہ ایسا ایز این اوپن سورس آپ اس کو مارکیٹ کرنا چاہیں گے کسی اور صوبے میں یا کسی اور جگہ پر بھی؟ کیا سوچتے ہیں اس بارے میں؟ 2-3 سوال ہیں آپ کے اس میں. پہلا تو یہ کہ آپ کا اسکول جو ہے وہ ون آف اٹس کائنڈ ہے. ہاں ضرور, کیونکہ ہم صرف حافظ بچوں پر کام کر رہے ہیں, ورنہ پورے وطن میں بہت سارے لوگ اپنے اپنے حساب سے اپنی اپنی صلاحیتوں کے حساب سے حافظ بچوں کے لیے کام کر رہے ہیں. بٹ وی آر اسپیشل ان ٹرم دیٹ وی آر اونلی فوکسنگ آن حافظ بچہ حفاظ. ایٹ دا سیم ٹائم ہمارا فوکس ان کے دور کو مینٹین رکھنا اور اسلامی تربیت دے کر کے کنٹمپریری ایجوکیشن کروانا ہے. بہرحال ایک بات میں بنانا بھول گیا کہ کنٹمپریری کو پاس کرنے کے لیے ہمارے پاس دور پاس کرنا از اے کوالیفائنگ سبجیکٹ, ضروری ہے الحمدللہ. اب رہی کہ ایسے اور ادارے ہونا چاہیے کہ نہیں چاہیے. جب ہم نے خود اپنی اسٹڈی کری تو لاکھوں بچہ حفاظ ہو کر نکل رہا ہے اتر پردیش سے, لیکن ہم صرف 170 بچوں کو پڑھا پا رہے ہیں ایز ون اینٹی. سو وی آر اونلی ایبل ٹو کیٹر 0.006%. یہ ہمارے بچوں نے حساب لگایا ان کی جیوگرافی کلاس میں. تو ایسے کئی اداروں کی ضرورت ہے, اور ہمارے چیئرمین صاحب اوپن ہیں ہر ان لوگوں کے لیے کہ جو ایسا ادارہ کرنا چاہتے ہیں, اور جو بھی رہنمائی ہم سے چاہیے وی آر آلویز اویلیبل ٹو نیٹ ورک اینڈ کولیبوریٹ. اور یہ ضرور چلے گا میرے حساب سے. اس کے بغیر اب چلنے کی گنجائش کم ہے, کیونکہ اب وہ دور آ چکا ہے جہاں پر
ہمارے حافظ یا حفاظ لوگوں کو لوگ یہ کہہ کر بازو میں نہ کر دیں کہ آپ کو دنیا کے عصری تعلیم کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے تو آپ خاموش رہیں. ہماری یہ کوشش ہے کہ ہمارے حفاظ بچے اور ہمارے حافظ اور ہمارے عالم ایسے ہونا چاہیے کہ جب وہ ایک عصری تعلیمی معیاری جلسے میں بیٹھیں تو کوئی انہیں یہ بول کر کے رد نہ کر دیں کہ آپ کو اس میں ایکسپرٹیز نہیں ہے. جیسے کہ میں نے کہا ہمارے 114 بچے ہائر ایجوکیشن میں بہت اچھے سے کر رہے ہیں اور بڑے بڑے اداروں میں کر رہے ہیں الحمدللہ. واٹ ڈو یو فیل سر، یہ فیکٹر کیا ہے؟ یعنی ایسے اداروں میں بچوں کے انرولمنٹ کا جو یہ اوسط ہے جو کافی کم ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ وجہ کیا ہے؟ کمزوری کہاں پر ہے؟ کیا فائنینس جو ہے وہ ایک مجبوری ہے، یا مائنڈ سیٹ الگ ہے، یا حافظ بچے ہمارے جو ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب ہم حافظ بن گئے ہیں، اب کچھ نہ کچھ کر کے اپنی زندگی گزار لیں گے، پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، موٹیویشن نہیں ہے؟ کیا آپ کو کیسا محسوس ہوا؟ کیونکہ ماشاءاللہ آپ نے کافی پیرنٹس کو بھی ڈیل کیا ہوگا، کافی جگہوں پر آپ گئے بھی ہوں گے اپنے اسکول کو جو ہے وہ پروموٹ کرنے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے. تو کیا فیکٹر کیا ہے سر؟ تینوں ہی فیکٹر ہیں جو آپ نے کہا. اوکے. فائنینشیل مجبوری بھی ہے، چیلنجز بھی ہے. کیونکہ اگر کسی کے پاس زمین بھی ہے تو کئی ایسے ہیں جن کے پاس اتنی ہی زمین ہے جو اتنا ہی غلہ پیدا کر سکتی ہے جس میں وہ اپنے ہی بچوں کا سال چلے. تو لیکوڈ کیش کا ایسے کسانوں کے پاس بہت ہی قلت ہوتی ہے. اور مائنڈ سیٹ اب بدل رہا ہے. اوکے. That's a silver line. الحمدللہ that's a silver line in the dark cloud. مائنڈ سیٹ بدل رہا ہے. اب ہمارے مدرسوں کو الحمدللہ اس بات کا احساس ہے کہ بچوں کو عصری تعلیم بھی حاصل کرنی چاہیے. ہاں ڈر مائنڈ سیٹ میں ضرور تھا، الحمدللہ وہ ڈر ابھی کم ہو رہا ہے. جیسے ہم اپنی جو ایک بوند برابر کی جو ہماری کوشش ہے سمندر میں، اس سے ڈر ہمارے پیرنٹس کا تو ضرور دور ہو رہا ہے کہ یہاں پر دینیات بچوں کا جو ہے ایز اے سبجیکٹ بھی چل رہا ہے جس میں اسلامی تربیت بھی آ جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم بھی ہو رہا ہے اور ان کی حفظ کی حفاظت بھی ہو رہی ہے. تو ڈر اکثر پیرنٹس کو رہتا ہے کہ ہمارے بچے ماڈرن ایجوکیشن میں جائیں گے تو حفظ کہیں کھو نہ دے یا کہیں وہ اپنے کلچر ہماری سبھیتا سے دور نہ ہو جائے. تو ہمارے اسکول میں مائنڈ سیٹ بچوں کے پیرنٹس کا بھی ہے کہ وہ ڈر سے بھی باہر ہیں. اب رہی بات بچوں کی رہنمائی کی اور موٹیویشن کی، تو میں تو یہ کہوں گا اس میں ہماری کم و بیشی ہے سماج کی اور سماج کے پڑھے لکھے لوگوں کی. ہم شاید سے ان بچوں تک کے پہنچ نہیں پائے. ہم جب ان بچوں کے ساتھ کام کرتے ہیں تو ان کا سپنا چیف جسٹس آف انڈیا بننے کا ہے. اللہ. ان کا سپنا ششی تھرور جیسی انگریزی بولنے کا ہے اور ان کا سپنا بزنس ٹائکون بننے کا ہے اور یہ کر کے دکھا رہے ہیں. جیسے کہ میں نے کہا ہمارے 2 بچے MBBS کر رہے ہیں رشیا سے، 14 یہاں سے تیاری کر رہے ہیں، 9 بچے یہاں سے انجینئرنگ کر رہے ہیں، 4 مینجمنٹ میں اور بہت اچھے سے کر رہے ہیں. اگر آپ ہماری ویب سائٹ پر جا کر کے ہمارے بچوں کی ٹیسٹیمونیل سنیں گے تو آپ کو احساس ہوگا یہ وہ بچے ہیں جو صرف مدرسہ کر کے اپنے آپ کو بہت کمزور پا رہے تھے، آج اپنے اپنے شعبے میں بہت بہترین کر رہے ہیں. تو بچوں میں موٹیویشن کی بہت کمی تو ہے اور ان کو ایک پراپر گائیڈنس بھی نہیں ہے. تو ہمارے اسکول میں ہم 10th سے پہلے اور 12th کے درمیان جو ہے ان کی سائیکومیٹرک کاؤنسلنگ کر کے ایکسپرٹ سے گائیڈنس بھی کرواتے ہیں. آئی تھنک یہ جو موٹیویشن والا فیکٹر ہے دس از ناٹ اونلی لمیٹیڈ ٹو حافظ اسٹوڈنٹس. ہاں یہ تو ہمارے پوری مسلم قوم کی ایک سمجھ لیجیے بہت ہی پرانی بیماری ہے. جی ہے نا. مختلف قسم کے جھٹکوں سے یہ تھوڑا بیماری جو ہے یہ کم ہوتی تو جا رہی ہے لیکن ابھی بھی مکمل ختم نہیں ہوئی ہے. ماشاء اللہ کافی اچھے سے آپ نے ایکسپلین کیا. میں یہ سوچتا ہوں آپ چونکہ ایک ایسی جگہ میں ہیں جہاں پر چاروں طرف آپ کے مدارس ہیں، مدرسوں کا گڑھ ہے، پھلت مظفر نگر ہو گیا، پھر آپ کے بغل میں ہی دارالعلوم دیوبند ہے، پھر سہارنپور ہے، مظاہر العلوم ہے، یعنی بڑے بڑے مدارس کے جالوں کے درمیان آپ اپنے آپ کو پاتے ہیں. تو آپ نے اپنے اسکول کے تئیں ان مدارس سے یا ان مدارس میں پڑھانے والے اساتذہ سے اپنے آپ کو کیسا پایا؟ یعنی کیا یہ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، یہ آپ کے فکر میں ہم خیال ہیں، یا آپ سے یہ کٹے رہتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے ایک اسکول چل رہا ہے ہم کو اس میں کوئی زیادہ انٹرسٹ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیسا پاتے ہیں آپ کہ آپ کے پاس علماء کرام کا اور مفتیان کرام کا اور پھر آپ کے بھی یہاں سے جب لوگ جاتے ہوں گے مدارس میں تو رویہ کیا ہے؟ تھوڑا سا اس بارے میں کلیئرٹی چاہیے. بڑا مثبت رویہ الحمدللہ. اچھا ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں ہمیں تمام مدرسوں والے
اور ان کے محتمیم ان کے جو پرنسپلز ہوتے ہیں، ان کا جو مینجمنٹ ہوتا ہے، اور چاہے وہ ان کے بچے ہی کیوں نہ ہوں، دے آر ویری سپورٹیو، بہت مثبت ہے، ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا ہے ہمیں سنتے ہیں بہت اچھی طریقے سے. ایڈووکیسی کے لیے ہمیں اپنے جلسوں میں موقع بھی دیتے ہیں کہ آپ آ کر بولیں ماشاء اللہ سے. اینڈ بڑی خوشی ہمیں انٹروڈیوس بھی کرایا جاتا ہے. تو دیر از ہول لاٹ آف سپورٹ فرام دا مدرساز اکراس اتر پردیش اور ان دا ویسینٹی. بغل میں ہی الحمدللہ ہر جگہ یہی کہا جاتا ہے کہ چراغ تلے اندھیرا، لیکن الحمدللہ فلت میں یہ نہیں ثابت ہوتا. فلت نے اس کو انڈو کیا ہے. فلت میں ایک چراغ ہے شاہ ولی اللہ مدرسہ، اور اس کے تلے اندھیرا نہیں ہے، اس کے تلے ویژن انٹرنیشنل اکیڈمی ہے. مولانا صاحب کا جب میں پہلی مرتبہ ان سے ملاقات کیا تو یہی کہنا تھا کہ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں آپ آواز کیجئے، اس میں سے ہر ایک آپ کے لیے حاضر ہوگا، اور الحمدللہ ہر ایک حاضر ہو جاتا ہے. تو اٹس اے بگ سپورٹ فرام شاہ ولی اللہ مدرسہ، ان کے محتمیم، ان کے پرنسپل، ان کا مینجمنٹ مدرسہ کی طرف سے بھی، چاہے ہماری ایڈووکیسی ہو، چاہے ہمارے پروگرامز ہو. اور علاقہ جو ہے وہ خطولی میں پڑتا ہے، جو ایکچولی خطۂ ولی ہے، اسے آج لوگ خطولی کے نام سے جانتے ہیں. تو خطۂ ولی کا یہ جو ولی جو ہے وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، چونکہ وہ تو پھلت کے ہی رہنے والے تھے، وہیں پر ان کا آبائی وطن تھا، تو اسی اعتبار سے خطۂ ولی تھا. پھر وہ خطولی ہو گیا، جیسے احمد آباد احمد آباد ہو گیا. بہرحال تو الحمدللہ پچھلے سال ہم نے خطولی کے تمام مدارس اور اماموں کو بلایا تھا. اچھا ماشاء اللہ سے. تو وہ بھی ہمارے پاس آ کے ہمارے اسکول کی وزٹ کر کے اسے سمجھے، اور الحمدللہ 40 علماء آئے تھے جو امام تھے الگ الگ مدارس میں. انہوں نے بھی ہمارے پروگرام کو دیکھا اور کافی سراہا. چاہے وہ خطولی ہو، چاہے مظفر نگر ہو، یا اتر پردیش ہو، یا جتنے بھی دوسرے اسٹیٹس بھی ہیں، ہمیں بہت سپورٹ مدرسوں کا ملا ہے. اور میں آپ کے چینل کے مادھیم سے ان سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے ہمیں اس لائق سمجھا. اور سب سے بڑی بات بھروسے کی ہوتی ہے. جی اوکے. اور وہ بھروسہ کرتے ہیں ہمارے اوپر اتنا کہ اپنے حافظ بچے کو اس بھروسے کے ساتھ ہمارے ادارے میں چھوڑ کر جاتے ہیں، ہماری گود میں رکھ کے جاتے ہیں کہ اس کی حفاظت بھی ہوگی اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ عصری تعلیم میں بھی مہارت حاصل کرے گا. سو تھینکس ٹو آل آف دیم فار دس فیتھ ان ویژن انٹرنیشنل اکیڈمی اینڈ می اینڈ مائی ٹیم. جزاک اللہ خیرا کثیر. 12 اسٹینڈرڈ کے بعد یا 10 اسٹینڈرڈ کے بعد نیٹ کی پریپریشن کے لیے کچھ آپ کے پاس فیسلٹیز ہیں یا آپ نے سوچی بھی ہیں تھوڑا سا؟ جی سی وی آر اے اسکول. سو آپ خود سمجھیے کہ ایک بچہ جو کسی اسکول میں نرسری سے لے کر کے 9ویں تک پڑھ رہا تو 3 اور 9 12 سال پڑھنے کے بعد 10ویں کا ایگزام دے رہا. اوکے. ایک بچہ جو کسی اسکول میں نرسری سے لے کر 11ویں تک پڑھ رہا تو 3 اور 11 یعنی 14 سال پڑھنے کے بعد 12ویں کا ایگزام دے رہا. لیکن الحمدللہ ہمارے حفاظ بچے جو ویژن انٹرنیشنل میں آ رہے ہیں وہ 1 ایئر کا فاؤنڈیشن کورس کر کے 2 سال میں ہی 10ویں یعنی 3 سال میں 10ویں کر رہے، اور 1+4 فاؤنڈیشن کے ساتھ 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں یعنی 5 سال میں 12ویں کر رہے. سو کنٹمپرری ایجوکیشن ان بچوں کو مختلف طریقوں سے مختلف کریکولم کے پیڈاگوگی سے سکھانا ایک الحمدللہ ایک بہت بڑا کام ہے، جسے ہم بہت ہی انوویٹیو اور ریسرچ کے بیسس پر ہمیں اسے کرنا ہوتا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ کنٹمپرری ایجوکیشن کے جو جرنل نالج ہے اس کو بھی ہم نے انٹروڈیوس کیا ہے. تو ہمارے یہاں اگر کوئی بچہ آ رہا ہے پہلے سال سے اور 5 سال تک کے ہے تو کم سے کم 7000 سوالوں کے جواب تو وہ دے سکتا جنرل نالج کے. یہ ہمارے سسٹم میں اس طریقے سے ہم نے انٹروڈیوس کیا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ پورے پروگرام 5 سال کے پروگرام میں کافی ایکسپرٹ لیکچرز ایسے ہوتے ہیں جہاں پر انہیں بتایا جاتا ہے کہ کنٹمپرری ایجوکیشن سے ہائر ایجوکیشن میں جانے کے لیے واٹ آر دی کمپٹیٹیو ایگزام دیٹ یو آر سپوز ٹو ٹیک ایٹ ڈفرنٹ لیولز، ویدر اٹ از اے پرائمری ایلیمنٹری لیول اور گریڈ 10 لیول یا 11th اور 12th پر. بٹ وی آر ناٹ اونلی فوکسڈ ٹو نیٹ اینڈ JEE. ہم صرف میکینکس بنانے یا میڈیسن کی طرف ہمارا رجحان نہیں ہے. ناٹ جسٹ وی آر فوکسڈ آن اسٹوڈنٹس پوٹینشیل ایپٹیٹیوڈ اینڈ انٹرسٹ. جیسے کہ ہمارے ایک بچے نے ہم سے کہا تھا کہ ڈسٹنکشن 12ویں میں لانے کے بعد وہ دیوبند جانا چاہے گا. سو وی وہ ویری اوکے. وہ بچہ ہمارا دیوبند سے 12ویں ہمارے پاس سے کیا، ابھی دیوبند سے وہ آگے کی تیاری کر رہے ہیں، عالمیت پڑھ رہے ہیں. اچھا. دیوبند
تو ہم اسی لیے وی آر جسٹ ناٹ جسٹ ناٹ فار ون فیکلٹی اور ون ڈومین, وی آر اوپن فار ایوری ڈومین وچ ایور اسٹوڈنٹ وانٹس ٹو گو فار. اوکے. تو لیکن ہاں, کیونکہ نیٹ, میڈیسن اور JEE اور UPSC کے ایگزامس کے لیے کافی بچوں کا رجحان ہوتا ہے, تو نیٹ اور JEE کے لیے ہمارے پاس 3+1 پیٹرن چلتا ہے. یعنی ہر ہفتے میں بایولوجی, کیمسٹری اور فزکس کے کلاس کے بعد ایک کلاس ایسی ہوتی ہے جس میں ہفتے بھر میں جتنے کانسیپٹس بایو کیمسٹری اور فزکس یا میتھمیٹکس کے پڑھائے گئے ہیں اس کے نیٹ میں اور JEE میں کیسے سوال آتے ہیں, آ چکے ہیں, وہ بچوں کی ایک کلاس لگتی ہے اور کچھ سوالات بچوں کو دے دیے جاتے ہیں, وہ اپنے طریقے سے اس کے اوپر اسٹڈی کرتے ہیں. لائبریریز آر فل ود دا بکس فار نیٹ اینڈ JEE. سو اسے ہم سینسٹائزنگ پروگرام کہتے ہیں. ایک عام اسکول کے بچے کو بھی پہلے اٹیمپٹ میں نیٹ نکالنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے, نکال لیتے ہیں کچھ لوگ, لیکن اکثر نیٹ ریپیٹ کرتے ہیں. تو ہمارے بھی 2 حافظ بچوں نے نیٹ تو کریکٹ پہلی مرتبہ میں کر لیا تھا پچھلے سال میں, لیکن نیٹ ریپیٹ کر رہے ہیں. ہماری ایسی یہ 3+1 پیٹرن تو ابھی چل رہا ہے جسے ہم سینسٹائزنگ پروگرام کہتے ہیں. اس سے ہٹ کر کے ہمارا ارادہ ہے کہ ہم اگلے سالوں میں نیٹ, JEE اور UPSC یا CLAT جیسے کمپٹیٹیو ایگزامس کے بھی سینٹر ہم نے کریں انشاءاللہ سے. سو فل فلیج یعنی پراپرلی آپ اس کو اوپن کرنا چاہ رہے ہیں. دیٹ از دیئر ان دی پائپ لائن انشاءاللہ. ماشاءاللہ کافی اچھے سے آپ نے ایکسپلین کیا. اللہ آپ کو آپ کے ارادوں میں کامیاب فرمائے اور بہترین لوگوں کو, کام کرنے والوں کو, محنتی لوگوں کو, صلاحیت مند لوگوں کو, نیک لوگوں کو آپ کے ساتھ وابستہ فرمائے اور جوڑ دے. بچے جو ہے وہ ظاہر ہے جب سال بھر آپ کے پاس رہیں گے تو اپس اینڈ ڈاؤنس تو آتے ہی رہتے ہیں. کبھی چوٹ لگ گئی, کبھی بیمار ہو گیا بچہ. ایسی صورتحال میں آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کے یہاں پر فرسٹ ایڈ کا سسٹم ہے؟ جی میں سمجھ گیا آپ کا سوال. تو ہمارے وہاں فرسٹ ایڈ کا سسٹم ہے. آفس میں وارڈنس کے پاس اور کچھ چنندہ لوگوں کے پاس فرسٹ ایڈ ہوتا ہے اور ضرورت پڑنے پر فرسٹ ایڈ ہو جاتا ہے. اور اگر ضرورت ہے کہ جیسے بچوں کو کبھی کچھ انفیکشنز ہو گیا یا کچھ فیور وغیرہ ہو گیا تو گاؤں کے جو لوکل ڈاکٹرز ہوتے ہیں ہم ان کے پاس بچوں کو بھیج دیتے ہیں. ڈاکٹرز وزٹ بھی کر لیتے ہیں. اور اگر آئسولیشن کی ضرورت ہوتی ہے بچوں کو, کوئی انفیکشن ہے, تو ہاسٹل میں 4 بیڈ کا ایک میڈیکل روم بھی ہے. اوکے, ماشاءاللہ سے بچوں کو پھر وہاں رکھ لیا جاتا ہے جب تک کہ وہ صحت مند نہ ہو. اینڈ اس سے زیادہ ضرورت لگتی ہے, کچھ ڈائگنوسس کرنی ہوتی ہے تو ٹیسٹنگ وغیرہ بھی کھتولی سے ہو جاتی ہے, پر پیرنٹس کو لوپ میں رکھتے ہوئے. اور اس کے بعد اگر پیرنٹ اور ٹیچرز اور وارڈنس کی رہنمائی ایک کلیکٹیو ڈیسیجن کے بعد اگر بچے کی حالت زیادہ خراب ہے تو گھر بھیجا جاتا ہے, ورنہ اکثر پیرنٹس یہی بولتے ہیں کہ آپ وہیں علاج کر لیجئے اور ہو جاتا ہے. تو میڈیکل فیسلٹیز ہے, میڈیکل روم ہے الحمدللہ. ہاں, کوئی بچہ کسی بھی دوائی کو اکیلے نہیں لے سکتا. اگر اس کا کوئی ٹریٹمنٹ چل رہا ہے تو وہ جو دوائیاں لاتا ہے وہ دوائیاں وارڈن صاحب کے پاس ہوتی ہیں اکثر, اور وہ ان کی نگرانی میں ہی لیتا ہے. اگر چھوٹے بچے ہوں تو, بڑے بچے ہو تو پھر سمجھا کر ان کو ان کی دوائیاں اور ڈوزز دے دیے جاتے ہیں اور نگرانی میں ہی کھائی جاتی ہیں دوائیاں ماشاءاللہ سے. فیس آپ لیتے ہیں ماشاءاللہ, تو آپ کی جو فیس ہے اس فیس میں کیا کیا کور ہوتا ہے؟ جی, ہماری فیس میں جو ہے 3 چیزیں کور ہوتی ہیں. ایک تو ہے ٹیوشن فیس, اور دوسرا جو ہے ہاسٹل چارجز اینڈ میس چارجز. تو یہ 3 چیزیں ہماری فیس میں کور ہوتی ہے, جو ٹوٹل 75,000 روپیز پر اینم جو میں نے آپ کو کہا ہے. بچوں کی یونیفارم, بچوں کی اسکول کا کریکولم یا کورس بولنے یا کتابیں بولنے وہ, اور اس کا میڈیسن اس میں کور نہیں ہوتا, وہ پیرنٹس کو علیحدہ کرنا ہوتا ہے, سیپریٹ کرنا ہوتا ہے. بچوں کے لانڈری کا, کپڑے کا کیا نظام ہے آپ کے؟ ہم بچوں کی خود مختاری میں بلیو کرتے ہیں اکثر, تو ہم کوشش کرتے ہیں بچوں کو یہ کہنے کی کہ جب بھی آپ واش روم جاؤ, نہانے جاؤ, تو اپنا جوڑا دھو لیجئے. واش رومز اویلیبل ہیں. انڈسٹریل لانڈری ابھی ہم نے لانچ نہیں کی ہے, بٹ ارادہ ہے وہ بھی کرنے کا. بٹ ہمارے 75% بچے خود ہی کپڑے دھو لے لیتے ہیں, اور ہاسٹل میں آئرن کا بھی بندوبست ہے. اوکے, الگ الگ ہر فلور پر ایک آئرن اسٹیشن ہے, وہاں پہ بچے اپنے کپڑے خود پریس بھی کر لیتے ہیں, استری کر لیتے ہیں. اینڈ اسی کے ساتھ ساتھ گاؤں سے جو ہمارے کچھ پریوار کے روٹی بنانے کے لیے آتی ہیں لیڈیز, روٹی میکرز اور ڈش واشرز, کچھ بچے ان سے بھی کپڑے دھلوا لیتے ہیں. دیٹس آؤٹ اینڈ آؤٹ. وہ بچوں کو کپڑا دھو کر کے اور آئرن کر کے دیتے ہیں, پر کلوتھ وہ کچھ 25 روپے لیتے ہیں. سو یہ لانڈری کا بھی کرنٹ سسٹم ہے, بٹ انڈسٹریل لانڈری از ان دا پائپ لائن انشاءاللہ, سون اٹ ول بی ڈن. بچوں کے کھانے کا کیا نظم ہے؟ یعنی اب ظاہر ہے آپ مغربی یو پی میں ہیں تو وہاں
ڈالڈے کو گھی کہتے ہیں لوگ. اچھا. اور ظاہر ہے میں بھی 5 سال وہاں رہا ہوں, تو ہم بھی جب کھانا کھاتے تھے تو کچھ دنوں تک بڑا عجیب سا لگا کہ گھی جو ہے وہ ڈالڈے کو کہا جاتا ہے. تو بہرحال کھانا کس ٹیسٹ کا بنتا ہے وہاں پر, کھانے میں کیا مینو ہوتا ہے, بچوں کو کتنے وقت کھانا ملتا ہے, اور کیسے بچے کھاتے ہیں, کھانے کے لیے کوئی ڈائننگ روم ہے یا بچے جو ہے وہ باہر کھاتے ہیں, کیسے ہے؟ اور کھانے کے لیے جیسے کہ باورچی خانہ ہے ہمارا, کھانا پکتا ہے, اس کے بازو میں اسٹور روم ہے, اور اسٹور روم سے ہی لگ کر کے اسٹاف کا ڈائننگ روم ہے, اور باورچی خانے سے لگ کر کے ایک بڑا سا ہال ہے جو ہمارا میس کہلاتا ہے, جو ڈائننگ ہال بھی ہے بچوں کا, وہاں بچے کھاتے ہیں. تو بچے اپنا جو اسلامی طریقہ ہے دسترخوان بچھا کر کے بیٹھ کر کھایا کرتے ہیں, الحمدللہ گروپ میں کھاتے ہیں بچے. اور جو ہمارا مینیو ہے وہ ہفتے بھر کا مینیو ڈیسائیڈ ہوا ہوتا ہے, اور اس میں ہم بچوں کی, جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ ہماری اسٹوڈنٹ کاؤنسل ہے, تو اسٹوڈنٹ کاؤنسل میں ہمارے ہیلتھ اور اسپورٹس منسٹرز بھی ہیں, پرائم منسٹر اور ہوم منسٹرز بھی ہیں, اسٹوڈنٹ پرائم منسٹر, پریسیڈنٹ اور ہوم منسٹر, ان کی رائے مشورے سے, اور ہمارے وارڈن صاحب کے رائے مشورے سے, اور ہمارے ٹیچرز کے رائے مشورے سے ایک مینیو بنتا ہے, اور وہ مینیو جو ہے ہم گورنمنٹ ہاسپٹل کے ڈائٹیشین سے اپروو بھی کرواتے ہیں, رائٹ, اور انہوں نے جو رائے مشورات وہ کرتے ہیں. تو فی الوقت الحمدللہ جو ہمارا مینیو چل رہا ہے اس میں ہفتے میں ہم بچوں کو 4 مرتبہ گوشت دیتے ہیں, اور 3 مرتبہ انڈا ہے, 2 مرتبہ دودھ ہے, اور اس کے ساتھ روٹی سبزی اور چاول ڈیلی ہوتا ہے. ہاں, جیسے آپ نے کہا کہ اتر پردیش کے لوگوں کو گھی کی عادت ہے, تو کچھ بچے اپنے گھر سے بھی گھی لے آتے ہیں تو ایڈ کرنے کے لیے. بٹ دس از اوور مینیو, اینڈ اوور مینیو از آلویز approved by a professional dietitians, ماشاءاللہ. بچے آپ کے پاس ہوتے ہیں سر, اور پیرنٹس کا دل بھی ان بچوں کے پاس ہی ہوتا ہے. جی. تو پیرنٹس کب ملنے آ سکتے ہیں, اور اس کا کیا سسٹم ہے, فون پر بات کرنا یا کیا ویڈیو کال کی کوئی فیسلٹی ہے آپ کے یہاں؟ جی سمجھا. ویڈیو کال کی تو کوئی فیسلٹی نہیں ہے. جی. جو ہمارے آؤٹ آف انڈیا بچے ہیں ان کو یا دوسرے بچوں کو بھی اگر ویڈیو کال کی ضرورت ہوتی ہے تو آفس کے فون سے کروا دیا جاتا ہے ضرورت. ادروائز ہاسٹل کے لیے 2 سیپریٹ موبائل فونز ہیں, رائٹ, جو بچوں کو دے دیے جاتے ہیں تھرسڈیز اور فرائیڈیز کو, اور پیرنٹس کو بھی تاکید کر دی جاتی ہے کہ آپ نہ فون کریں, کیونکہ 150 پیرنٹس فون کریں گے تو کبھی لگے گا نہیں. تو بچوں کا ایک وقت ہے ہر کلاس کا, اس کلاس کے وقت میں بچے اپنے پیرنٹس کو 15-15 منٹ بات کرتے ہیں ہر ہفتے میں. اس سے ہٹ کر کے اگر پیرنٹس کو بات کرنی ہے تو کلاس ٹیچر, آفس, پرنسپل اور وارڈنس کا نمبر انہیں دیا جاتا ہے, وہ 2 بجے کے بعد کبھی بھی کر سکتے ہیں. کسی وجہ سے اگر ہم فون نہیں اٹھا پا رہے ہیں تو ان کو ہم تاکید کرتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس میسج چھوڑ دیجئے, مغرب سے عشاء کے درمیان میں ہم جو بھی فونز ہم مس کر دیے ہوتے ہیں آکوپائڈ رہنے کی وجہ سے, تو وی ٹرائی ٹو ریورٹ بیک ٹو دا میسیجز. پیرنٹس بچوں سے ملاقات کرنے آ سکتے ہیں, لیکن ہم انہیں یہ گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ مہینے میں 1 مرتبہ آئیں, ورنہ روز اکثر آنے سے جو ہے بچوں کا دل اسکول میں پھر لگتا نہیں, تو اکثر 15-20 دن میں 1 مرتبہ وزٹ کر سکتے ہیں. پیرنٹس کے رکنے کا کوئی بندوبست نہیں ہے اسکول میں. پیرنٹس آ سکتے ہیں فرائیڈیز کو مارننگ 9 o'clock ٹل اثر وہ اسکول میں رہ سکتے ہیں, لیکن پیرنٹس سے گزارش یہ ہوتی ہے کہ جب بھی وہ اسکول میں آئیں اس بات کا خیال بھی رکھیں کہ جو ہفتہ کا دن ہوتا ہے بچے کا, وہ اسے اگلے ہفتے کی پوری تیاری کرنی ہوتی ہے, تاکہ ادروائز ایسا نہ ہو کہ وہ اکھا دن ہی پیرنٹس کے ساتھ رہے اور ویکلی پریپریشنز نہ کر پائے. پیرنٹس کا کافی سپورٹ ہوتا ہے, سو پیرنٹس 15 سے 20 دن میں بچوں کو آ کر مل سکتے ہیں. اوکے, مدر پیرنٹس اور فادر پیرنٹس کے لیے اٹھنے بیٹھنے کا بندوبست بھی الگ ہے, اللہ کا شکر الحمدللہ. میں چونکہ ایک عربک بیک گراؤنڈ سے آتا ہوں اور پھر انگلش بعد میں پڑھی ہے, تو ہم لوگوں کے یہاں ایک شعر عربی میں چلتا ہے, خیر جلیس فی الزمان کتاب, کہ کتاب سے اچھا کوئی دوست, کوئی ہم سفر, کوئی ہم نوا نہیں ہے جس کے ساتھ آپ رہیں بیٹھیں. اور تو کلاس میں تو کتابیں بچوں کے پاس ہوتی ہیں, اور آئی تھنک بچے اس کتاب سے بور ہی ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ ہمیشہ ان کے پاس ہوتی ہیں, اور ایک برڈن بھی ہوتا ہے کہ یہ یہاں تک ہوں میں اور ابھی پورا وہاں تک جانا ہے, پڑھنا ہے. تو کیا بچوں کے لیے اور بھی ایسی کوئی کتابیں موجود ہیں لائبریری کی شکل میں, قصے کہانی کی کتابیں, اسلامک اسٹڈیز اور کنٹمپریری سائنس کی ہو گئی, بس کتابوں کا ایک جال, ایک ذخیرہ,
جیسے کہ آپ نے شعر کہا، ہم کنٹمپرری میں بھی ایک کہاوت چلتی ہے کہ لائبریریز آر دی بیک بون آف اینی انسٹیٹیوشن، اور الحمد للہ وی ہیو گاٹ اے ویری فل فلیج لائبریری. فی الوقت ہماری لائبریری میں 4,500 کتابیں ہیں الحمد للہ، اینڈ نیوز پیپر، میگزینس اور دینیات، اسلامیات کے ساتھ ساتھ کنٹمپرری کی بھی کافی کتابیں ہیں. اور میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ ہمارے بچوں میں جو رجحان ہے پڑھنے کا بہت بہترین ہے. آلموسٹ ہمارے 70% بچے 30 to 90% آف دیئر پاکٹ منی وہ بکس خریدنے میں لگاتے ہیں. کافی آن لائن بکس آتی ہے، اور فورن اور انٹرنیشنل بوتھ اسلامک اینڈ کنٹمپرری آتھرس کو ہمارے بچے پڑھتے ہیں. اور لائبریری کا ایک پیریڈ بھی ضرورت پڑنے پر ہم کبھی ٹائم ٹیبل میں لگاتے ہیں، نہیں تو اس کے بعد اسکول کے بعد لائبریری شام تک اوپن ہوتی ہے. اور ریڈنگ کو ہم فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہر 6 مہینے کی چھٹی کے وقت بچوں کو ایک بک دی جاتی ہے. وہ بچے کو بک پڑھ کے آنی ہوتی ہے، اور اس بک کا ریویو انہیں ہمارے اسکول میں کرنا ہوتا ہے. اور بچے کافی بہتر طریقے سے اس کو کرنا سیکھتے ہیں. 1-2 سال میں سیکھ جاتے ہیں، 3-4 سال سے کافی بیٹر ریویو کر پاتے ہیں. تو when you'll come، تو ہمارے بچوں نے اب تک کے Who Moved My Cheese، آٹوبایوگرافی آف APJ ابوالکلام، آٹوبایوگرافی آف مہاتما گاندھی، ایسی ساری، الکیمسٹ، یہ ساری کتابیں ہمارے بچے پڑھ چکے ہیں جو کنٹمپرری سے ریلیٹڈ، which is out of the school curriculum. So we also believe very much in the same belief that you said, کہ لائبریریز آر دا بیک بون آف آور انسٹیٹیوشن. اور ریڈرز ڈے ہم مناتے ہیں ہمارے اسکول میں، ویئر وی اپریشیٹ آل دوز ہو ڈو دا بک ریویوز. الحمد للہ ایک کافی اچھا آئیڈیا آپ نے اپنے اسکول کے بارے میں ماشاء اللہ پیش کیا. ہر چیز کو تفصیل سے آپ نے بتایا، اٹھنے سے لے کر، کھانے سے لے کر، کھیلنے سے لے کر، پہننے سے لے کر، پڑھنے سے لے کر، یعنی بچوں کے تمام امور کو باقاعدگی کے ساتھ وہاں پر سنبھالا جاتا ہے، اور یہ بہت اچھی بات ہے. ایک آخری سوال میں آپ کی طرف سے پوچھنا چاہتا ہوں، چونکہ آپ کا اسکول ہے، مدرسہ نہیں لیکن بورڈنگ اسکول ہے، تو مدرسہ بیک گراؤنڈ سے آنے کے بعد بچے اپنی لائف سٹائل میں کچھ امپروومنٹ فیل کرتے ہیں، محسوس کرتے ہیں کہ دس از بیٹر، ایسا ہی ہونا چاہیے مدرسوں کو بھی، یعنی کھیلنے میں، کودنے میں اور پڑھائی میں یا رہن سہن میں کیا بچوں کا وہ ہوتا ہے؟ یعنی بچوں کا، میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ کیا بچوں کا جی لگ جاتا ہے آپ کے یہاں آ کر؟ جی میں آپ کا سوال سمجھ رہا ہوں. میں یہ بتانا چاہوں گا کہ بچوں کا جی لگ جاتا ہے، لیکن کبھی بھی ان کا اپنے مدرسوں سے جی ہٹتا نہیں. جہاں جتنا میں جانتا ہوں اپنے بچوں کو، الحمدللہ اپنے اپنے مدرسوں سے وہ آج بھی جڑے ہوئے ہیں اور آگے بھی جڑے رہنا چاہتے ہیں. اور رہی بات کہ وہ کیا فیل کرتے ہیں، بیٹر فیل کرتے ہیں، تو بیٹر صرف اس معاملے میں فیل کرتے ہیں کہ ہاں یہاں پر انہیں کنٹمپرری ایجوکیشن سیکھنے مل رہا ہے، اور خوشی ان کو اس بات کی ہوتی ہے کہ مدرسوں کے طریقوں کو ہم نے شامل رکھا ہے. جیسے انجمنس جو ہم لیتے ہیں وہ مدرسوں میں بھی کیا کرتے تھے، تو بڑے خوشی سے انجمنس میں وہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. وی ہیو آلسو ہائرڈ ٹیکن دا کانسیپٹ آف انجمنس فرام مدرساز آلسو. سو الحمدللہ بہت اچھے سے جی لگ جاتا، لیکن مدرسوں سے کبھی ان کا جی ہٹتا نہیں ہے، جیسے میں نے کہا. اور ہاں یہ ایک بات ہے کہ ہم انہیں کنٹمپرری ایجوکیشن ورلڈ آؤٹ سائڈ مدرسے میں ہاؤ ٹو پریزنٹ دیم سیلف سکھاتے ہیں. سو دے ویلیو دیٹ اسپیکٹ وداؤٹ ڈی ویلیوئنگ اینی تھنگ دیٹ دے ہیو لرنڈ ان مدرسہ. دے ویری ویل نو ہاؤ ٹو کنٹینیو دیٹ اینڈ دے ریسپیکٹ. ہمیں اس بات کی خوشی ہوتی ہے اور فخر بھی ہوتا ہے کہ ہم تو نان مدرسہ بیک گراؤنڈ سے ہیں، لیکن جب بھی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتے ہیں اور مسجد سے باہر آتے ہیں تو ہمارے اپنے جوتے اور چپل کوئی ایک بچہ سیدھا کر کے چلا گیا ہوتا ہے الحمدللہ. اینڈ یہ مدرسوں کی تربیت ہے ماشاءاللہ سے. جزاک اللہ ٹو آل دا مدرسہ. سو ایسا ہے کہ ہیرا آپ کے پاس خود ہے، ہم صرف اسے کنٹمپرری طور پر شارپن کر رہے ہیں. تھینکس ٹو آل مدرساز فار دیٹ. جزاک اللہ. جب ہم ابھی بات کر رہے تھے دوران گفتگو یہ تذکرہ آیا کہ کچھ ہی 0.0006% بچے ہیں جو آپ کے پاس ہیں فی الحال جو حافظ بچے ہیں، اور وہ ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ مدرسوں میں ہائر اسٹڈیز کے لیے، عالمیت کے لیے اور یا قاری بننے کے لیے گئے ہوں، وہ بس معاشرے میں کھو گئے ہیں، وہ اپنے کاروبار میں ہیں، وہ کہیں پر ہیں. آپ مدرسوں کا تعاون اپنے اسکول کے لیے کس لیول پر چاہتے ہیں اور کس درجے میں چاہتے ہیں کہ آپ کے یہاں پر
داخلہ لینے کے لیے مدارس اپنے بچوں کو ترغیب دیں اور کس طریقے سے تیار کریں تاکہ بچے جو مدارس میں نہیں جا رہے ہیں وہ یہاں آئیں اور اپنے تعلیم کو آگے بڑھائیں اور آگے بن کر کچھ جو ہے وہ قوم کی خدمت کریں؟ جی پہلے تو میں تمام مدرسوں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہم جیسے ادارے کو ایکسیپٹ کیا، اور کافی مدرسے ہمیں سپورٹ بھی کرتے ہیں، لیکن بہت زیادہ سپورٹ کی ضرورت ہے کیونکہ ہم بہت ہی چنندہ بچوں کو اس لائن سے بھی جوڑ پا رہے ہیں۔ تو میری گزارش مدرسوں سے یہ ہے، ہمارے چیئرمین کی طرف سے، ہماری پوری ٹیم آف مینجمنٹ کی طرف سے، کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا بھی مفہوم نکلتا ہے کہ جیسا آپ اپنے لیے چاہتے ہو دوسروں کے لیے بھی چاہو، دوسرے بھائی کے لیے بھی چاہو۔ تو کچھ ہی حافظ بچے 170، وہ 170 حافظ بچے الحمدللہ چنے ہوئے ہیں کیونکہ وہ حافظ ہیں، اور زیادہ چنے ہوئے ہیں کیونکہ عصری کے لیے بھی اللہ نے ان کو چن لیا ہے کہ بہتر کریں۔ تو میرے تمام پیرنٹس سے یہ گزارش ہے کہ وہ اپنے جانکار حافظ بچوں کو ہمارے اسکول کے بارے میں بتائیں، اور ہمارے بچے جو جن مدرسوں سے جڑے ہوئے ہیں وہاں کے محتمیم اور مدارسوں سے میری گزارش ہے کہ آپ اپنے دیگر بچوں کو بھی اس پروگرام سے جوڑیں، تاکہ جو ایک ہمارا بڑا مقصد ہے کہ مسلم مائنورٹیز، جبکہ ہم سیکنڈ میجورٹی ہیں، کا بھی رول ہو ہندوستان کو نیشنل ایجوکیشن پالیسی کے حساب سے 2050 میں سپر پاور بنانے کا۔ تو انشاءاللہ اگر آپ لوگوں کا تعاون رہا تو ہم اس میں اپنا پورا کے پورا یوگدان دے پائیں گے، اور فخر سے کہہ سکیں گے کہ وی مدرسہ گریجویٹ حفاظ آلسو پلیڈ اے وائٹل رول ان میکنگ انڈیا a super power by 2050 انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ سر آپ کا، میں اپنی طرف سے اور اپنے چینل کے تمام ناظرین اور سامعین کی طرف سے آپ کا شکر گزار ہوں۔ آپ نے بہت قیمتی باتیں بتائیں، اور ایک ایسا ہیرا جو ہڈن جویل تھا، جو ایک چھپا ہوا خزانہ سمجھ لیجئے آپ، جس کی رکھوالی بھی کر رہے ہیں اور اسے اور تراش بھی رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ نے لوگوں کو بتایا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ ناظرین، میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ عظیم دورانی صاحب جہاں کے پرنسپل ہیں جس اسکول کے، اس اسکول کے ویب سائٹ کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہوگا، اور وہاں پر جانے کے لیے گوگل میپس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں موجود ہوگا، اور بھی جتنی تفاصیل آپ کو ایڈمیشنز کے تعلق سے اگر کہیں فون کر کے بات کرنی ہے یا تفصیل جاننی ہے، وہ تمام تفصیلات انشاءاللہ ڈسکرپشن میں دے دی جائیں گی، آپ ان پر رابطہ کیجئے۔ اور اگر آپ کا بچہ حافظ ہے یا آپ کسی ایسے حافظ بچے کو جانتے ہیں تو آپ ان کو اس اسکول کے بارے میں ضرور بتائیے، یا اگر آپ ایصال ثواب کے لیے کسی حافظ بچے کو اپنے خرچ پر اسکول کی تعلیم دلانا چاہتے ہیں تو بھی آپ اس میں حصہ لے سکتے ہیں۔ اللہ نے مال دیا ہے لیکن اولاد نہیں ہے، یا اولاد ہے اور بڑی ہو چکی ہے، اور اپنی طرف سے یا اپنے والدین کی طرف سے یا اپنے بزرگوں کی طرف سے کسی بچے کو آپ اس کی کفالت کر کے اس کی کنٹمپریری اسٹڈیز کا خرچ اٹھا سکتے ہیں، تو بھی یہ ایک بہترین موقع ہے آپ کے لیے، اور یہ ایک قسم کا ثواب جاریہ ہوتا ہے۔ علم ينتفع به، وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے اور فائدہ اس کا جاری رہے، یہ بھی صدقہ جاریہ میں آتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کے لیے قبول فرمائے، اور اس ادارے کی ہر اعتبار سے ترقی فرمائے، مدد فرمائے، اور ایسے اداروں کو پورے ہندوستان میں وائڈ لیول پر اور بڑے پیمانے پر ہم جیسے لوگوں کو یا خیرخواہوں کو اسے بنانے کی، اسے چلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ادارے کے سرپرستوں کو، اس کے قائم کرنے والوں کو، اس کے بارے میں سوچنے والوں کو، بھلائی کرنے والوں کو، تعاون کرنے والوں کو، پڑھنے پڑھانے والوں کو اللہ سبحانہ و تعالی ہر قسم کی خیر سے مالا مال فرمائے۔ ہم سب کی یہی دعائیں ہوں گی۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی اور عظیم شخصیت کے ساتھ۔ آج کی ہماری عظیم شخصیت کا نام بھی عظیم ہی ہے ماشاءاللہ، تو یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے، واللہ الموفق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، جزاک اللہ خیرا کثیر، تھینک یو۔